جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ انتظامیہ ادارہ حاضہ یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ میں نے ویسے بہت کم دیکھا ہے کہ انتظامیہ ادارہ بھی ٹریننگ میں شریک ہو، اور آپ کی شرکت سے ایک تو ہماری حوصلہ افزائی ہوئی ہے، دوسرا یہ ہے کہ جب انتظامیہ اور اساتذہ اور طلباء ہم ذہن ہو کے چلیں گے تو کام زیادہ مفید ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ بارک اللہ فیکم۔ آپ نے اپنا پروگرام منسوخ کیا اس ٹریننگ کی وجہ سے، اس کے اوپر ایک دفعہ پھر شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ تو آئیے جی، ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی بھی کام اگر بہتر کرنا ہو تو آپ اس کی تنظیم اور ترتیب اور مینجمنٹ کر لینا تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو دنیا میں ویسے بھی ہم ایک بڑے کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، بالخصوص امت مسلمہ ہونے کے ناطے، اور جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بہت بڑے بڑے کاموں کے لیے وقت آ گیا ہے، اور یہ چیزیں تو آپ اہل علم ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ جو دجال کی آمد کی پیشن گوئیاں ہیں وہ تقریباً پورے ہونے والی ہیں۔ اسرائیل ایک ناجائز ریاست بن چکا ہے، اور ان کا غلبہ پوری دنیا میں عیاں ہے کہ پوری دنیا کا نظام تعلیم وہ کنٹرول کر رہے ہیں، تجارتی وہ کنٹرول کر رہے ہیں، سیاست کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے۔ ڈالر نیچے اوپر ہوتا ہے تو یہ ہم نہیں کرتے، بلکہ یہ انٹرنیشنل لابی کرتی ہے اور آگے آ کے ان چیزوں کے ساتھ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو مقابلہ جو ہے وہ سٹرائک کرنے سے، نعرے لگانے سے اور ٹائر چلانے سے نہیں ہوتا، مقابلہ جو ہے وہ محنت سے ہوتا ہے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا پاکستان میں آغا خانیوں کو آپ جانتے ہیں، تو آغا خان فاؤنڈیشن اور ان کا کام اگر آپ دیکھیں، ہاسپٹل اور آغا خان فاؤنڈیشن، اور کتنا بڑا کام ہے، اور یہ اتنے منظم لوگ ہیں۔ ہمارے ایک دوست چترال سائڈ پہ آغا خانیوں کا جو علاقہ ہے ادھر گئے، کہنے لگے کہ آغا خانیوں کی چپا چپا زمین کا پیداوار دیتا ہے، اور آغا خانیوں کے ساتھ جتنی سنیوں کی زمینیں سب بنجر پڑی ہیں۔ یہ حالت ہے، یعنی طاغوت اتنا محنتی ہے، اتنا منظم ہے، اور ہم صرف توکل کر کے بیٹھے ہیں۔ اگر خالی توکل پہ کام ہوتا تو انبیاء اور رسول چوٹیں نہ کھاتے۔ تو تنظیم کیسے کرنی ہے، تنظیم الذات، سیلف مینجمنٹ، یہ کیسے کرنی ہے اس کا پھر آ جاتے ہیں۔ ابھی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کا تھوڑا سا انداز بدل جائے گا۔ اس سے پہلے کی جو گفتگو تھی وہ تھی ترغیب اور موٹیویشنل، اور موٹیویشن دینے کے بعد اگر آپ کو اس کا طریقہ کار دیے بغیر چلے جائیں گے نا تو ایک تو پریشان کر کے چلے جائیں گے۔ اسی وجہ سے موٹیویشنل سپیکرز بدنام ہیں کہ آپ کو نہ وہ ابھار کے چلے جاتے ہیں اور جا کے خود سو جاتے ہیں اور عوام پریشان بیٹھی ہوتی ہے۔ تو موٹیویشن تو انہیں دینا ضروری ہے، اس لیے کہ اسلام نے بھی ترغیب کا پہلو رکھا ہے، لیکن اس کے بعد وہ طریقہ بھی تو بتایا نا کہ ہم ترتیب اپنی زندگی میں لائیں گے کیسے۔ تو آئیے اس طرف، اور یہ جو اب گفتگو ہونے والی ہے یہ ہے ٹیکنیکل۔ ترغیب میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ ذرا جوش میں آ جاتا ہے، سیکھتا ہے اور باتیں بہت سمجھ آتی ہیں، لیکن ٹیکنیکل بات کے لیے یہ چاہیے، ترغیب کے لیے یہ چاہیے اور ٹیکنیکل کے لیے یہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کے بارے میں یہ فرمایا ہے، دین کے بارے میں، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع، یہ نہیں فرمایا سامع، اور یہ بھی نہیں فرمایا استمع، بلکہ القی السمع وہو شہید، اور وہ موجود بھی ہو، یعنی ذہنی اور جسمانی آپ کی حاضری یہاں چاہیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب دعا کی تھی تو یہ نہیں دعا کی تھی اللہ تعالیٰ دنیا پوری سے لوگوں کو بھیج یہاں، بلکہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، دلوں کو مائل کر، دلوں کو۔ جو کام دل سے کیا جاتا ہے نا یا شیخ، نتیجہ خیز وہی ہوتا ہے۔ جو زور زبردستی سے کیا جاتا ہے وہ نہیں، کام ہو جاتا ہے لیکن مزہ نہیں آتا۔ اب آپ کا یہ چاہیے مجھے دماغ۔ وہ علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے نا، جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی۔ کیا مطلب؟ جہاں بانی ہوتا ہے ادارے چلانا، لیڈ کرنا، ادارے سنبھالنا، یہ جہاں بانی ہے نا،
جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی. ادارے بنانا، کام بنانا، مینجمنٹ کرنا. دیکھیں گاڑی چلانا بڑا آسان ہے، گاڑی بنانا مشکل ہے. ہر ڈرائیور مکینک نہیں ہوتا، لیکن ہر مکینک ڈرائیور ہوتا ہے. ڈرائیور گاڑی چلا لیتے ہیں لیکن ٹھیک نہیں کر سکتا. اسی لیے ڈرائیور سے زیادہ بہتر مکینک ہوتا ہے. تو علامہ کیا فرماتے ہیں؟ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی. جگر خوں ہو تو چشم دل سے ہوتی ہے نظر پیدا. یہ کار جہاں بینی کے لیے نا خون جگر چاہیے، خون جگر چاہیے یا شیخ. ہمارے ہاں تو آنسو نہیں لوگ بہاتے، خون کیا بہائیں گے. ایک حفظ القرآن کے اوپر ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. حفظ کروانے والا جو استاد ہے نا یا شیخ، وہ بہت ہی وہ اللہ والا ہونا چاہیے. اور یہ کمی ہمارے یہاں ہے. تو اس لیے آپ لوگ وہ ہیں خوش قسمت کہ آج ہم سارے اکٹھے یہاں موجود ہیں. اب یہ کار جہاں بینی والا کام شروع ہونے والا ہے یا شیخ. تو آپ لوگ تیار ہیں ذہنی طور پہ؟ ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کو ایک سروے دے دیتا ہوں، انٹرنیشنل سروے، میرے اساتذہ کا 30 سالہ تجربہ اور میرا 15 سال کا، کہ اس سیشن کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ 3 درجوں میں تقسیم ہو جائیں گے. پہلا درجہ وہ ہے جو 70% لوگ ہیں. 70% لوگ آج کی گفتگو سننے کے بعد اللہ کی توفیق سے تبدیل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور 20% لوگ آج کا سیشن اٹینڈ کرنے کے بعد بالکل بھی تبدیل نہیں ہوں گے. جس کو حیدرآباد دکن کی اردو میں کہتے ہیں وہینچ کے وہینچ رہ گئے. اور 10% لوگ اللہ کی توفیق کے ساتھ اپنے آپ کو بدل کر دوسروں کو بدلنے کا کام شروع کر دیں گے. اب آپ بتائیں 20% میں جانا چاہتے ہیں، 70% میں، یا 10% میں؟ 10% میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج تک یہی جواب آیا ہے. لیکن اس کے باوجود 70% بھی ہوتے ہیں اور 20% بھی ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ہے جی ہاں، کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے یا شیخ. اسکول کی کلاس میں سارے بچے شروع میں کہتے ہیں میں درجہ ممتاز اور A گریڈ لینا چاہوں گا، لیکن پیپر کے بعد کچھ فیل بھی ہوتے ہیں. فرق یہ ہے، چاہتا ہر کوئی ہے کہ میں 10% میں چلا جاؤں، لیکن اس کی قیمت ادا نہیں کرتا. ہر کامیابی کی ایک قیمت ہے یا شیخ. اور آج کے سیشن میں کامیابی کی قیمت شروع ہونے والی ہے انشاءاللہ. قرآن پاک میں آتا ہے نا ہدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. سوال یہ پیدا ہوا متقین تو پہلے ہی ہدایت یافتہ ہے، اس کو تو پھر عام لوگوں کے لیے ہدایت ہونا چاہیے تھا، ان کے لیے پھر کیوں کہا ہدی للمتقین؟ تو مفسرین نے بڑا کمال کا جواب لکھا ہے. کہنے لگے ویسے یہ ہدی للناس ہی ہے، لیکن یہاں متقین کو خاص کرنے کا مطلب یہ ہے ایسے جیسے مارکیٹ میں ایک دکان کوئی بندہ کھولتا ہے، ہوتی سب کے لیے ہے، لیکن چیز وہی خریدتے ہیں جو قیمت ادا کرتے ہیں. یہ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس کی قیمت تقوی کی صورت میں جو ادا کرتا ہے فائدہ وہ اٹھاتا ہے. بس قیمت ادا کرنی ہے بھیا شیخ. لیکن ہمارے ہاں کہتے ہیں جی تو چاہتا ہے شہید ہو جاؤں، لیکن سنا ہے ظالم جان سے مار دیتے ہیں. کیسے قیمت نہ ہے؟ آپ کے پاس تو تجربات ہے شیخ، تجربے کے کوئی شارٹ کٹ نہیں. آج انہوں نے بڑا اچھا جملہ بتا دیا ہمیں. ہمارے پاس جتنے جملے بولے جا رہے ہیں نا، یہ لوگوں کے ہمیں سکھائے ہوئے ہیں، ہمارے اپنے نہیں ہیں. اس لیے آپ کے پاس کوئی گر کی بات ہو تو بتائیے گا، کیونکہ ہم آپ کو نا ڈرائیور نہیں بنانا چاہتے، مکینک بنانا چاہتے ہیں.
کہتے ہیں بندے کو کنگ نہیں بننا چاہیے، کنگ میکر بننا چاہیے، کیونکہ کنگ بنے گا نا تو جو کنگ میکر ہے نا وہ آپ کی سیٹ کھینچ لیں گے. اور آج جو پاکستان میں ہو رہا ہے سیاست دائیں بھائی، یہ اصل میں وہ کنگ ہیں، کنگز ہیں سارے، کنگ میکر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں کس کو وہ کون ہے. جو کنگ میکرز کو سمجھتے ہیں نا وہ موجودہ حالات کے اوپر کوئی کامنٹس نہیں کرتے، کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے ہو رہا ہے. پاکستان اللہ کے نام پہ بنا ہوا ہے، اس کو کافر کچھ نہیں کر سکتے انشاءاللہ. اور آپ کو پتہ ہے نا جہاں مال ہوتا ہے چور وہیں پڑتا ہے. پاکستان نے بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں، اسی لیے پاکستان گھستایا جا رہا ہے. کہتے ہیں نا ایک چور کسی کے گھر گھس گیا تو اس نے دیکھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو دائیں بائیں تلاشی کچھ بھی نہیں نکلا، تو اس کو اٹھا کے کہتا ہے بھائی صاحب کو کم شام بھی کرا کرو. میری رات ضائع چلی گئی ہے. وہاں چور خیر خواہ بن جاتے ہیں. آپ کا جو دشمن ہے نا وہاں سے آپ کو پہچان ہوتی ہے آپ کیسے ہیں. تو ہمارا دشمن اس وقت انڈیا اور اسرائیل ہے، اس کے لیے بندے چاہیے ہمیں. تو آئیں دیکھیں ٹیکنیکلی آپ کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور یہ جو گفتگو ہے ابھی یہ آپ کی ذاتی اصلاح، ادارتی اصلاح، معاشرتی اصلاح، کوئی بھی آپ اصلاح کرنا چاہیں آغاز یہاں سے ہوتا ہے بات. اور وہ یہ ہے کہ ہمارے کام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اہم اور ایک ہوتے ہیں غیر اہم. اہم کام کس کو کہتے ہیں؟ یہ چونکہ سوالوں کا جواب بھی آتا رہتا ہے درمیان میں، لیکن یہاں چونکہ ٹائم تھوڑا سا کم ہو گیا ہمارے پاس، اس لیے میرا خیال ہے ساتھ ساتھ جواب دے دوں تاکہ جلدی نکلے نا. اور یہ والا جو آج کا سیشن ہے نا جس کو آپ تعارفی سمجھیں، پریکٹیکلی اگر آپ دیکھنا چاہیں پھر انشاءاللہ پھر آئیں گے، ٹھیک ہے نا. اہم کام کہتے ہیں ہر وہ کام جو ہمیں مقصد کے قریب کرتے ہیں، بس جامع معنی تعریف ہے. وگرنہ اساتذہ کے اہم امور کچھ اور ہوتے ہیں، طلباء کے کچھ اور ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے نزدیک امپورٹنٹ کچھ اور ہے، غیر ڈاکٹر کے پاس امپورٹنٹ کچھ اور ہے. مسافر کے لیے فجر کے بعد سونا، مریض کے لیے فجر کے بعد سونا امپورٹنٹ اہم، عام بندوں کے لیے غیر اہم. تو بندوں کے حساب سے تعریف نہیں کرنی ہے. تعریف کہتے ہیں وہ جو جامع اور مانع ہو، جو ہر ایک کے لیے ایکسیپٹیبل اور قابل قبول ہو. وہ کیا ہے؟ اہم وہ ہوتا ہے جو آپ کے مقصد کے آپ کو قریب کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، کوئی ویژن ہونا چاہیے، کوئی گول اور ٹارگٹ ہونا چاہیے. کیوں آئے پہ؟ ایسا نہ ہو کہ بقول شاعر کے آئے تھے جس کام کے لیے دنیا میں امیر، آئے تھے جس کام کے لیے دنیا میں امیر، خانہ خراب ہم سے وہی کام رہ گیا. مرے تھے جس کے لیے وہ رہے وضو کرتے. تو ہمارا کوئی مقصد ہونا چاہیے، کوئی ٹارگٹ اور گول ہونا چاہیے، سالانہ، منتھلی، ڈیلی، ویکلی اور اسبوعی اور یومی. کوئی نہ کوئی ہدف ہونا چاہیے. آج مجھے کیا کرنا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تو ایک مقصد ہو اور کوئی کام بھی آپ کو مقصد کے قریب کرتا ہو وہ اہم ہے. ایک دفعہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے شادی، کسی کی شادی کے پہ اوپر جانا یہ غیر اہم ہوتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی کیا فائدہ ہے؟ میں نے کہا کیا کسی کی شادی میں جانے سے رشتہ داری نہیں بڑھتی، دوستی یاری میں اضافہ نہیں ہوتا، انسانوں کی خوشیوں میں شریک ہونے سے نیکی نہیں ملتی؟ کہتا ہاں یہ اہم ہے یا شیخ. ہاں شادی کے لمبے چوڑے فنکشن، رات گے تک کھانے یہ غیر اہم ہے، لیکن کسی کی خوشی میں شرکت اہم ہے. غیر اہم پھر اس کے مد مقابل ہر وہ کام جو ہمیں مقصد سے دور کرے، آسان سا کام ہے. تو آپ 24 گھنٹوں کو سارے کاموں کو دین دنیا کو اکٹھا کریں. یہ بات یاد رکھیں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دین اور دنیا الگ نہیں ہوتی. یہ گوروں کا ایک تصور تھا کہ اسکول ایجوکیشن کو الگ کر دو، مدرسہ ایجوکیشن الگ کر دو، مولوی اور مسٹر آپس میں لڑتے رہے. یہ کیا؟ ہر مولوی کو دنیا آنی چاہیے، ہر دنیا دار آدمی کو دین آنا چاہیے. ہم دنیا دار بھی ہیں، ہم دیندار بھی ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جب اس دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں تو دنیا سیکھو. یعنی مدرسوں میں سکول کی تعلیم لازمی ہونی چاہیے. آپ علیہ السلام نے حضرت زید کو بھیجا تھا، کس کو جواب برانی سیکھ کے آؤ؟ زید رضی اللہ عنہ. یعنی آپ علیہ السلام نے بھی یہودیوں کی زبان سیکھنے کے لیے اپنی صحابی کو بھیجا.
وہ زبان سیکھنے میں جتنا وقت لگاتے ہیں اس سے بہتر تو آپ علیہ السلام کی مجلس مبارک تھی، اس لیے بھیجا تاکہ ان کے خباستوں کو توڑا جا سکے۔ ہمیں بھی آج کل کی زندہ زبانوں میں سے انگلش، عربی یہ سیکھنی چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی اہل کلام کا رد کیا ہے، فلسفہ منطق پڑھ کے اور کلام سیکھ کر۔ اور اہم غیر اہم کوئی بھی کام آپ لے لیں، ہم صرف آپ کو فریم ورک دیں گے کہ ہوتا کیا ہے، آپ اس کو جس جگہ مرضی لگائیں۔ اہم کام کو ترتیب دینا ہے اور غیر اہم کاموں کو چھوڑنا ہے۔ کیسے؟ یہی آج پڑھنے والے ہیں، لیکن طریقہ کیا ہوگا؟ حکمت عملی کے ساتھ۔ آپ جھوٹ نہ بولا کریں، آپ کرپشن نہ کریں، یہ وقتی ہے۔ یہ وقتی ہے سارا۔ آپ کوئی ایسا سافٹ ویئر اس میں انسٹال کریں کہ یہ وہ کام ہی نہ کرے۔ اینٹی وائرلیس لگانے سے نا سافٹ ویئر چینج کریں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اہم کاموں کو ترتیب دینا ہوتا ہے اور غیر اہم کاموں کو چھوڑنا ہوتا ہے، خواہ وہ گناہ ہوں خواہ لایانی امور ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر اہم کاموں کو ترتیب نہ دی جائے وہ کیا ہوتے ہیں؟ غیر اہم۔ اگر آپ امپورٹنٹ کاموں کو آرگنائز نہیں کرتے، بہتر نہیں کرتے، وہ بھی غیر اہم ہیں۔ علماء سے معذرت کے ساتھ، میں نے علماء کے ساتھ ٹریننگ میں جانے سے مجھے ایک اندازہ ہوا، علماء میں نا یہ غیر اہم کام نہیں ہوتے، یعنی گناہ نہیں کرتے، اللہ رسول کرتے ہیں، لیکن مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اہم کام مرتب نہیں ہوتے ہیں۔ ایک شیخ مجھے کہنے لگے، یہاں پنجاب کے بہت بڑے شیخ ہیں ماشاءاللہ، کہنے لگے کہ میں اسکول میں کالج میں پروفیسر ہوں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، مدرسہ اپنا ہے چلا رہا ہوں، دروس اور محاضرات اور لیکچرز کے لیے جاتا ہوں، ٹریننگز دیتا ہوں، کتابیں لکھتا ہوں، میں کوئی غلط کام تو نہیں کرتا نا، لیکن پریشان رہتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا، حضرت پتہ ہے کیا ہے؟ آپ نے اپنے اوقات اور اپنے طاقت سے بڑھ کے ذمہ داریاں اٹھائی ہوئی ہیں نیکی والی، اور ان کو ترتیب نہیں دیا ہوا ہے، بس یہ فرق ہے۔ ترتیب پھر کیسے دیتے ہیں اتنی ذمہ داریوں کو؟ اس کے اوپر ہم آپ کو، اصل میں ہمارا یہ اشارہ ہوتا ہے، اشارہ، اس اشارے کا مطلب ہوتا ہے آپ، میں اور میٹنگ، مجلس، آپ کا سوال، اس کو ہم میٹنگ کہتے ہیں، کیونکہ پھر آپ میٹنگ کر لیتے ہیں بعد میں، آپ کا سوال اور میں، ہم بیٹھ کے بات کر لیں گے کہ اس کو ترتیب دینا کیسے ہے۔ اگر آپ تصنیف مصنف ہیں، مدرس ہیں، خطیب ہیں اور محاضر ہیں اور فلاں فلاں چیزیں ہیں اور پھر ٹینشن ہے، اس کا مطلب ہے کہ ترتیب خراب ہے۔ آپ ترتیب دے دیں، جتنا کام کر رہے ہیں اسے ڈبل کیا، بہت آگے پہنچ جائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اکیلا بندہ نہیں ہے، پورا سیٹ اپ بنا کے منظم کیا ہوا کام کو، پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے۔ آپ لوگ دارالسلام کو آپ دیکھ لیں، کتنے اپنے بنائے ہوئے ہیں اپنے شو روم، تو شیخ عبد المالک صاحب خود تو نہیں بیٹھتے نا، یا خود تو نہیں نگرانی کرتے ہوں گے نا، پورا کو سیٹ اپ بنا ہوا ہوگا پیچھے۔ تو آج کل کے زمانے میں آسان ہے، یہ کیمراز بھی ہیں، اس کے علاوہ آپ کا سافٹ ویئرز ہیں، ڈیٹا بیس ہے، سارا کچھ آسان ہے۔ کاموں کو نا بانٹ کے کرنے سے برکت بڑھتی ہے۔ ایک آدمی اور ون مین شو جو ہے نا، یہ تو وہ ڈبل شاہ والی کہانی ہے ساری، کاموں کو بانٹیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے یہاں پہ، یہ والا کام یہاں تو نہیں ہے، غلط کام یا غیر شرعی کام تو کوئی نہیں کرتا، یہ کام ترتیب نہ ہونے کی بنا پہ یہاں پہنچے ہوتے ہیں۔ کیا طریقہ ہوگا یہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے صاف نظر آ رہا ہے کیا؟ یہ ایک جنگل ہے اور یہ ایک باغیچہ ہے، حالانکہ ادھر بھی درخت ہے ادھر بھی درخت ہے، تو فرق کیا ہے؟ ترتیب ہے، یہ منظم ہے اور یہ غیر منظم ہے، فرق اتنا ہی ہے۔ جنگل خود رو ہوتا ہے، باغیچہ آپ بناتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اگر آپ
منظم بننے کی منصوبہ بندی نہیں کرتے تو غیر منظم ہونے کی منصوبہ بندی خود بخود ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ صحت مند رہنے کے لیے پلاننگ نہیں کرتے، ہیلدی لائف کی پلاننگ نہیں ہے، ان ہیلدی لائف کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ آج ایک بچہ محنت نہیں کر رہا سال کے بعد ممتاز درجہ لینے کی، محنت نہیں کر رہا، تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ فیل ہونے کی محنت کر رہا ہے۔ تو یہ مت سوچئے گا کہ میں اگر منظم بننے کی کوشش نہیں کر رہا تو پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں، پھر آپ نقصان کر رہے ہیں شیخ اپنا۔ مقبول فیہما کثیر من الناس، کہ ہم چپ پورے رہنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، ہمیں بڑا کام دیا گیا ہے، یا کام سیدھا کرو، نہیں کرو گے الٹا خود بخود ہی ہوگا۔ یہ دیکھ لیں، جہاں سیدھا نہیں کیا گیا خود بخود الٹا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کو جب یہ ذمہ داری دی گئی تھی نبوت کی تو آپ پریشان ہو کے گھر سوئے تھے نا، تو کیا حکم آیا تھا؟ قم فانذر وربک فکبر، یہ سونے کا وقت ختم۔ وہ کیسے شعر ہے؟ توحید کا اتمام باقی ہے، ابھی تو توحید کا اتمام باقی ہے۔ کسی کو یاد آیا بتائیے گا؟ اس کا مطلب آپ علماء شاعرانہ مزاج نہیں رکھتے۔ ہمارے ایک دو دوست ہیں علماء، اور کیا شاعر ہیں جی، اللہ اکبر۔ تو ہم نے یہ کرنا ہے۔ آپ ویسے تھوڑا سا بتائیے اپنے بارے میں، یا ایک جنرل سروے بتائیں، ایک اوپن سٹیٹمنٹ، ہم من حیث القوم یا ایز اے نیشن منظم ہے یا غیر منظم؟ غیر منظم۔ کہتے ہیں نا غیر تقی یأمر الناس بالتقى طبیب یداوی والطبیب مریض، ہے کیسے تیار ابن قیم یار؟ غیر تقی یأمر الناس بالتقى، غیر متقی آدمی لوگوں کو تقوی کا درس دے رہا ہے۔ طبیب یداوی والطبیب مریض، خود بیمار ہے اور لوگوں کو دوائیاں بانٹ رہا ہے۔ اس کا مطلب بڑا منظم ہونا پڑے گا۔ آپ مجھے بتائیے، قال منتقل ہوتا ہے کہ حال، یعنی گفتگو کا اثر زیادہ ہوتا ہے یا کردار کا؟ جسے کہتے ہیں قال منتقل، قال یقول منتقل ہوتا ہے یا حال یقول؟ حال منتقل ہوتا ہے۔ تو اہل علم بیان کرتے ہیں حال منتقل ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے نا کہ آپ نے فرمایا تھا روزہ چھوڑ دو، نہیں لوگوں نے چھوڑا زیادہ، جب آپ نے خود دیا دودھ تو سب نے چھوڑ دیا۔ حالانکہ اقوال اقوام ہوتے ہیں افعال سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تقریر کا اثر نہیں ہوگا آپ کے اوپر، یہ حالت کا ہوگا اثر۔ اس لیے گھر میں بچوں کے لوگ کہتے ہیں نا ہمارے بچے خراب ہو گئے، کیا طریقہ کوئی ہے بچوں کو ٹھیک کرنے کا؟ ہم کہتے ہیں ہاں۔ کہتے ہیں کیا؟ ہم کہتے ہیں بچوں کی فکر چھوڑ دیں، اپنی فکر کریں۔ جیسے آپ ہیں نا ویسے بچے۔ آپ بچوں کے بارے میں بہت فکر مند رہتے ہیں کہ میرے بچے فرما بردار بن جائیں، تو اپنی فکر کیوں نہیں کرتے آپ؟ بچوں کے بارے میں بالکل بے فکر رہا کریں، بچے ویسے ہوں گے جیسے آپ ہیں۔ اس لیے فرائض گھر میں اور نوافل گھر پڑھنے چاہیے مطلب۔ تو یہ ہے منظم اور غیر منظم کا فرق۔ تو آپ کے یہاں پتہ ہے کیا ہوگا؟ جیسے میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ ہم آپ کو زیادہ معلومات نہیں دے سکیں گے، البتہ معلومات کو ترتیب لگانے کا ایک نقطہ دے جائیں گے، اور آپ سے درخواست کر جائیں گے کہ دعا کریں ہم بھی منظم رہیں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ پڑھاتے ہیں اور لوگوں کو سلاتے ہیں نا، اتنا خطرہ اپنے اوپر ہوتا ہے اصل میں۔ اور اگر آپ مطمئن ہو گئے نا میں ٹھیک ہو گیا، تو ہمارے استاد محترم مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب حفیظہ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے جس دن تجھے سمجھ لے آنا کہ میں ٹھیک ہو گیا، بس داڑھی دوائی شروع ہو گئی، کیونکہ شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ۔ ہمارے اساتذہ فرماتے تھے جو چیز پڑھا کے آؤ، دعوت دے کے آؤ، اپنے بارے میں ڈرو۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے کسی شاگرد نے خط لکھا، اپنی رویداد سنائی کہ میں دعوتی کا کام کر رہا ہوں، فلاں جگہ درس دیتا ہوں، فلاں جگہ نماز پڑھاتا ہوں، فلاں جگہ خطبہ دیتا ہوں۔ تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا مولانا یہ سارے کام تو آپ لوگوں کے لیے کرتے تھے، اپنا بتاؤ، تعلق بالقرآن، تعلق باللہ، تعلق بالمساجد،
تہجد، اشراق، نمازیں کی پابندی، حرام سے اجتناب. یہ بتاؤ، یہ جو درس دیتے ہو، لیکچر دیتے ہو، پڑھاتے ہو، یہ تو لوگوں کے لیے کر کے آئے ہو. بڑے لوگ ایسے تھے، اور سوشل میڈیا نے آ کے اور ستیاناش کر دیا. تصویریں، سیلفیاں، اور یہ اور ٹھیک ہے، ان تبدو شیئا او تخفو، آپ ظاہر کر سکتے ہیں ادارے کا معلومات، اپنی معلومات، میں نے فلاں جگہ ٹریننگ دی، میں نے فلاں جگہ درس دیا، کر سکتے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. آج کل ٹول ہی یہی ہے. لیکن اس سے زیادہ آپ کو نا اپنی فکر کرنی پڑے گی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تنظیم سازی کیا ہوتی ہے. ہمارے کام جو ہے نا وہ ہیں اہم اور غیر اہم، اور کاموں کو اہم اور غیر اہم کی بنیاد پہ ترتیب دینے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں اہم، اور اہم کی تعریف آپ کے سامنے رکھ دی تھی. ایک ہوتا ہے ارجنٹ، جس کو آپ عاجل یا فوری بھی کہہ سکتے ہیں اور ارجنٹ کہہ سکتے ہیں. اور ارجنٹ کی تعریف میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں بھی ارجنٹ کی تعریف صحیح نہیں کی جاتی. ہمارے ہاں ارجنٹ اہم سمجھا جاتا ہے. ارجنٹ کام وہ ہوتا ہے جو لازمی کرنا ہے، ضروری کرنا ہے، جس کو چھوڑنے سے نقصان ہوگا، نہ کیا تو پھر یہ ہو جائے گا. ارجنٹ ہے جی بل جمع کراؤ، ارجنٹ ہے جی یہ کرو، ارجنٹ ہے جی فلاں. ایسا نہیں ہے. ارجنٹ کی جو ڈکشنری کی تعریف ہے یا ٹیکنیکل ڈیفینیشن، ہمارے ہاں ڈکشنری میں کم ہی ملتی ہے. یہ گوروں نے کتابیں لکھی ہیں ارجنٹ پہ، لیکن تعریف نہیں لکھی. اور ابن عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کو جا کے پڑھیں، وہ ضم الہوا، وہ اس طرح وہاں سے مل جاتی ہے آپ کو. وہ قرآن سننا تو بہت واضح ہے. ارجنٹ وہ ہوتا ہے ہر وہ کام جس کا وقت مقرر ہو، اس وقت کے بعد وہ کام ویسے نہ کیا جائے جیسے کرنا چاہیے تھا. آپ یہ لفظ لکھ لیں یا نہ لکھیں، سمجھ لیں، ایک دو مثالوں سے سمجھا جائے گی. ارجنٹ کا تعلق ٹائم سے ہوتا ہے، کام سے نہیں ہوتا. پہلی بات، ارجنٹ کا تعلق کام سے نہیں ہوتا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کام ارجنسی کی بیسس پہ نہیں کیے جاتے. یعنی ارجنٹ کی وجہ سے کام نہیں کیے جاتے، اہمیت اور امپورٹنس کی بیس پہ کام کیے جاتے ہیں. تو ارجنٹ کا تعلق ٹائم سے ہوتا ہے، کام سے نہیں ہوتا. کام اہم اور غیر اہم، امپورٹنٹ اور امپورٹنٹ ہوگا. ارجنٹ کام کا ٹائم بتائے گا آپ کو، اسی لیے لکھا ہے جس کا وقت مقرر ہو اور اس وقت کے بعد وہ کام ویسے نہ کیا جائے جیسے کرنا چاہیے. مثلاً آپ کو بل آتا ہے 20 تاریخ کو بجلی کا، ارجنٹ نہیں، ناٹ ارجنٹ. 30 تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے، ارجنٹ. اگر آپ 30 تاریخ کو وہ جمع نہیں کرواتے تو کیا بغیر جرمانہ وداؤٹ فائن جمع کرا سکے گے بعد میں؟ اس کا مطلب ویسے نہیں کر سکے جیسے کرنا تھا. ٹھیک ہے، اب آئیے آگے. چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن یہ مثالوں میں جانے سے پہلے 3 باتوں کا خیال رکھیں گے تو ان مثالوں کا جواب درست ہوگا، وگرنہ سارا خراب. پہلی بات، ہم ارجنٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں. چند باتیں لکھی ہوئی ہیں، پوچھا جائے گا کہ ارجنٹ ہے یا نہیں، ارجنٹ ہے یا ناٹ ارجنٹ، ارجنٹ ناٹ ارجنٹ. آپ نے بولنا ہے ارجنٹ ناٹ ارجنٹ. ٹھیک ہے، کس بنیاد پہ؟ 3 صورتوں میں. پہلی بات تو یہ کہ جتنی بات لکھی ہوئی ہے اتنی کے بارے میں بتلانا ہے. دوسری بات، جائز ناجائز کی بات یہاں نہیں ہے، کیونکہ ہم ارجنٹ کی تعریف سمجھا رہے ہیں، مسئلہ نہیں سمجھا رہے ہیں. تیسری بات، تعریف کی روشنی میں بات کرنی ہے. تو ارجنٹ کی کیا تعریف کی؟ اس کا وقت مقرر ہو، یعنی لکھا ہوا ہو یا سمجھ آ رہا ہو. یہ 3 باتیں کون کون سی کو بتائے گا؟ پہلی بات، اب چونکہ ٹیکنیکل باتیں پوچھنا پڑے گا تھوڑا تھوڑا. جتنا لکھا ہے. دوسرا، جائز ناجائز نہیں ہے بھائی. تیسرا، تعریف کی روشنی. اب بتائیے، سونا، نیند، ارجنٹ ناٹ ارجنٹ؟ بتائیے تعریف کیا ہے جس کا وقت مقرر ہو؟ بتائیں کہاں لکھا ہے وقت؟ سمجھ آ رہا ہے؟ کیا سمجھ آ رہا ہے بھلا؟ وہ لکھا ہوا ہی نہیں ٹائم. اس لیے ہم نے کہا تھا کہ لفظ جتنا ہے اسی پہ بات کرنا، یہاں یہ لکھا ہوا نہیں ہے. 3 شرطیں سامنے رکھیں ہیں، جتنی بات لکھی ہوئی ہے اتنا جواب، جائز ناجائز نہیں.
اور تعریف کی روشنی میں. آپ بتائیں. ناٹ ارجنٹ، ناٹ ارجنٹ. دوسرا، دوران کلاس موبائل کال میسج ناٹ ارجنٹ. اور کوئی بتائیں. ارجنٹ کیوں ہے؟ یہ زبردست جواب. دیکھیے سمپل کرے گا تو ارجنٹ ہے، اگر کوئی عام کرے تو یہ ہم نے کہا تھا جتنا لکھا ہوا اتنے بات کرنی ہے. 3 شرطیں تھیں. میرا مدیر یاد کرتا ہے تو مجھے تو کلاس کے نہیں ہم نے نا 3 شرطیں رکھی ہوئی ہیں. جتنی بات لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے. یہاں نہیں لکھا ہوا کہ اماں کی کال، ابا کی کال، مدیر کی کال. نہیں مدیر کی، لیکن والدین کی کال اہم ہوتی ہے تاکہ آپ نفل نماز چھوڑنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. دوران کال موبائل کال آ جائے اس کو اٹینڈ کرنا ارجنٹ ہوتا ہے. لیکن یہ بات ذہن میں آ رہی ہوگی آپ کی سب کی کہ کلاس اہم ہوتی ہے. تو یہی بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اہم نہیں ہے، ارجنٹ ہے. ارجنٹ کا تعلق ٹائم سے ہوتا ہے، کام سے نہیں ہوتا. کیوں ارجنٹ ہے؟ اس لیے کہ کال کا جو دورانیہ ہوتا ہے نا، انکمنگ کال کا، وہ شاید 50 سیکنڈز ہوتا ہے. 30 سیکنڈ ہوتا ہے نا. اب 30 سیکنڈ کے دوران اگر آپ نے کال اٹینڈ نہیں کی بند ہو جائے گی. اس کا مطلب کال اٹینڈ کرنا ارجنٹ لیکن امپورٹنٹ نہیں ہے. تو ہم نے ارجنسی کی بیس پہ سٹیپس نہیں لینے بلکہ امپورٹنس کی بیس پہ لینے ہیں. یعنی کام ارجنٹ ہے تو کامیاب لوگ ارجنٹ کو سامنے رکھ کے کبھی کام نہیں کرتے، وہ اہمیت کو سامنے رکھ کے کام کرتے. بھلے ارجنٹ ہو، ہمیں کیا اسے لینا دینا. ہر ارجنٹ کرنے والا نہیں، ہر جنگ لڑنے والی نہیں ہوتی، سیدھی سی بات. تو ہمارے یہاں ذہن میں یہ آتا ہے کہ ارجنٹ اس کا مطلب ہے بہت ہی کو ضروری ہے. نہیں بھائی نہیں. تو ہم آپ کو یہاں سمجھا رہے ہیں ارجنٹ ہوتا کیا ہے، کیونکہ کاموں کو ترتیب لگانا ہے. ہمارے ہاں کاموں میں ترتیب اس لیے ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، ارجنٹ کو اہم سمجھ لیتے ہیں اور اہم رہ جاتا ہے. 20 تاریخ کو بل آیا، وہ اہم تھا نہیں پے کیا، ارجنٹ ہوا تب پے کیا. تو بھائی آپ پہلے بھی کر سکتے تھے، بعد میں لائن میں لگنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو. پیپر کی تیاری مہینہ پہلے بھی ہو سکتی تھی، منزل پورا سال پڑھی جا سکتی تھی. آپ نے اس کو اہمیت کو اگنور کیا کرتے کرتے جا کے ارجنسی میں رمضان میں پھنسے. قرآن سنانے کی بات آئی تو گلا خراب کر کے فارغ ہو گئے. نہیں سنانا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے اہمیت کے پیش نظر قرآن نہیں پڑھا، ارجنسی میں پھنس گئے. لہذا بات چیت گپ شپ کیا ہے، ارجنٹ ناٹ ارجنٹ، ناٹ ارجنٹ. زبردست. صحت مند کھانا تناول کرنا. دیکھیں ٹیکنیکل کاموں میں آپ لوگ پھنسنا شروع ہو گئے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جس طرح آپ لوگ خوش ہوتے ہیں نا جواب درست آئے، اس طرح ہم خوش ہوتے ہیں کہ جواب غلط آئے. کیا ہے سر؟ ہمیں ان لوگوں سے بہت محبت ہے جن کا جواب غلط آتا ہے. کیوں بلا؟ ہمیں اندازہ ہوتا ہے اپنے بارے میں کہ ابھی بات پوری سمجھائی نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ جواب صحیح آئے تاکہ طالب علم کی کامیابی کا اندازہ ہو. ہمیں جب پتہ چلتا ہے جواب درست نہیں آتا تو ہمیں اپنی ناکامی کا اندازہ ہو جاتا ہے، یار ابھی بات پوری نہیں ہوئی، لہٰذا آہستہ آہستہ چلو. اور یہ پہلی ٹریننگ ہے نا. پہلی ٹریننگ آپ لوگ تو کیا بڑے بڑے علماء، مشائخ اور حتیٰ کہ کالج کے پروفیسروں تک میں نے دیکھا ہے یہاں جواب غلط ہوتے ہیں. وجہ آپ لوگ یا آپ کا علم نہیں، وجہ ہمارا معاشرہ ہے. ہم نے اہمیت اور اہم اور ارجنٹ کو نا وہ گڑبڑ کیا ہوا ہے، مکس اپ کیا ہوا ہے. اب یاد دیکھیے، صحت مند کھانا تناول کرنا ناٹ ارجنٹ، کیونکہ ارجنٹ کام وہ ہوتا ہے جو اس کا وقت مقرر ہو اور اس وقت کے بعد وہ کام نہ کیا جا سکے. صحت مند کھانا ابھی نہیں کھایا، ایک تو وقت مقرر نہیں لکھا ہوا ہم نے، دوسرا یہ کہ بعد میں وہ کھا سکتے ہیں. اور ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں، حکیم یہ کہتے ہیں، مجھے میرے وہ ماہر غذائیات نے کہا اس وقت کھانا کھانا ہے جس وقت اتنی بھوک لگی ہو جتنی افطاری کے وقت لگی ہوتی ہے. کیونکہ تب جسم کو زیادہ کھانا لگتا ہے. تو ناٹ ارجنٹ.
یہ اچھی بات ہے ناٹ ارجنٹ، جو کہ ارجنٹ جلدی اور ایمرجنسی ہوتا ہے اس میں کام خراب ہوتا ہے. آپ آرام سے کھانا کھائیں. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں آئیں یار جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں پھر آرام سے کھانا کھاتے ہیں. حالانکہ بھائی آرام سے کھانا کھاؤ پھر آرام سے نماز پڑھو، ہے نا؟ ایسے ہوتے ہیں نا، آئیں جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں پھر آرام سے کھانا کھائیں گے. ہم کھانا ارجنٹ رکھتے ہیں، ناٹ ارجنٹ. حتیٰ کہ اقامت ہو گئی، اذا اقیمت الصلاۃ و کس طرح حدیث ہے کہ کھانا موجود ہو، لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا وهو يدافع الاخبثان. ہم کہتے ہیں جلدی سے نماز پڑھو وضو ٹوٹنے لگا ہے. سردیوں میں نا یار نماز پڑھو وضو ٹوٹنے لگا ہے. یا شیخ، اسی لیے ہم اپنے سارے کاموں میں نا جلدی میں ہوتے ہیں. آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا 2005، میرا علاقہ آزاد کشمیر باغ ہے. ہمارے پاس نمٹنے کے لیے کوئی انتظام نہ حکومتی سطح پہ نہ پرائیویٹ سطح پہ. میں زلزلے کے 3 دن بعد بھاگ گیا. امریکن NGO ایک، اس وقت نہ موبائل ہوتے تھے وہاں، نہ اتنی سہولتیں تھیں، بجلی تو ویسے ہی نہیں تھی. امریکن NGO کے ہیلی کاپٹر تو تھے، ان میں سے گاڑیاں نکلتی تھیں، بڑے بڑے ہیلی کاپٹر. اور وہاں ایک مدرسہ جہاں میں نے تجوید پڑھی وہ پوری حفظ کی کلاس کے اوپر ہی بلڈنگ آ گئی، بیچارے سارے بچے شہید ہو گئے. تو ان گھروں نے کیا کیا ہوا، سکرین لگائی ہوئی، جنریٹر چلائے ہوئے، چھوٹے چھوٹے کتے لے کے آئے، ان کے یہاں ماتھے کے اوپر کیمرہ لگاتے اور تار ہوتی پیچھے اور اس کو گھساتے بلڈنگ کے اندر سوراخ کر کے ڈرل سے. تو اگر پتہ چلتا سکرین پہ کہ کوئی سانس لے رہا ہے تو اس کو نکالتے، وغیرہ ٹھیک ہے جانے دیں. میں نے کہا اندازہ لگاؤ یار، امریکہ سے تیسرے دن اٹھ کے لوگ آ کے یہاں آپریشن کر رہے ہیں اور ہم جو ہے نا پتہ ہی نہیں ابھی. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے یہ طے کیا ہے ہم نے پوری دنیا کو لیڈ کرنا ہے. جہاں انسانیت ہوتی ہے وہاں مسائل ہوتے ہیں. ان مسائل سے نمٹنے کے لیے پیشگی، ارجنسی میں نہیں، پہلے ارجنٹ ہونے سے پہلے انتظامات کرو بھائی. لہٰذا وہ پہنچے ہوئے تھے. اور ہمارے کشمیر کے بارے میں ایک بات مشہور ہے، یہ تھوڑا سا دیسی زبان میں ہمارے کہتے ہیں تپسی تے ٹھس کرسی، ہے نا؟ ہاں، تپسی تے ٹھس کرسی. کہ یہ کو پاکستان کو مجاہد مقبوضہ کشمیر چلا گیا تو وہ مقبوضہ کشمیر کا جو بندہ تھا نا، ان کے گیا جو رات وہاں رہا تو ان کے پاس گنیں پڑی تھیں کلاشنکوف، تو وہ چلاتے کوئی نہیں تھے. تو انہوں نے کہا یار آپ لوگ کے پاس ویپنز بھی ہیں، چلاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم دھوپ میں رکھتے ہیں، تپسی تے ٹھس کرسی. خود نہیں کچھ کرنا. تو بغیر اطلاع دوست احباب کی آمد، ارجنٹ ناٹ ارجنٹ، ارجنٹ کیونکہ وہ آ گئے ہیں. کرنا کیا ان کے ساتھ وہ ایک الگ بات ہے. اپنے اسماق و کلاسز کی تیاری، ارجنٹ ناٹ ارجنٹ، ناٹ ارجنٹ، زبردست. کلاسز کی تیاری کبھی ارجنسی میں نہیں کرنی ورنہ جلدی میں کام خراب ہوگا. میں نے بعض خطباء کو دیکھا ہے جمعے سے آدھا گھنٹہ پہلے کال آتی ہے، حافظ صاحب وہ قرآن پاک کی فلاں آیت کا نمبر کون سا ہے سورت کا. ایک اندازہ لگائیں یار یہ مولوی صاحب پہلے کہاں سوئے رہے کہ ارجنسی میں جمعے کی تیاری کر رہے ہیں. ہاں یہ حال ہے یا شیخ. اور ہمارے استاد محترم ڈاکٹر عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر آپ کے سامنے 200 بندہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ آدھا گھنٹہ خطبہ دیتے ہیں اور بغیر تیاری کے گئے ہیں، 100 گھنٹہ عوام کا ضائع کر کے آ گئے ہیں آپ، اور خیانت کر کے آئے. اور یہ رابطہ کر رہے ہیں، پہلے سوئے رہے، پتہ ہی نہیں، جمعہ پڑھانا پڑ گیا، وہ آیت کہاں پہ ہے. یہ کام نہیں. کلاس کی تیاری، بڑے کام، جمعہ پڑھانا، اپنے آپ کو بہتر کرنا، اپنے بچوں کی تربیت ارجنٹ نہیں ہوتا. اچھا بچوں کی تربیت ناٹ ارجنٹ. سوشل میڈیا، واٹس ایپ، سماجی رابطے، یہ کیا ہے؟ نہیں یہ ارجنٹ ہے، یہ ارجنٹ ہے کیونکہ وہ میسج آ رہا ہوتا ہے نا، ٹک 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 ٹک. ہر وہ چیز جو آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں وہ ارجنٹ ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں یہاں اہم آپ کو بتا دیا، ہر وہ کام اہم جو یہ شاید نظر اس لیے نہ کہ روشنی ہے تھوڑی سی، کوئی بات نہیں. اب یہاں آ جائیے، آپ کہتے ہیں سونا اور نیند ناٹ ارجنٹ، اہم غیر اہم. ہاں ماں باپ دیکھیں نا فرق پڑ گیا. کیونکہ اہم کیا ہوتا ہے؟
جو آپ کو مقصد کے قریب کر دے. نیند اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. دوران کلاس موبائل کال ارجنٹ بٹ غیر اہم. بات چیت گپ شپ ناٹ ارجنٹ اور ناٹ امپورٹنٹ. صحت مند کھانا تناول کرنا ناٹ ارجنٹ اہم. بغیر اطلاع دوست کی آمد ارجنٹ بٹ ناٹ امپورٹنٹ لیکن بسا اوقات اہم. دیکھیں کیوں؟ اگر ایسا دوست آیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو علمی، مالی، روحانی، دینی، دنیاوی فائدہ پہنچا ہے اور اس کی آمد کی وجہ سے آپ کا کوئی ہدف اور ٹارگٹ خراب نہیں ہوگا، الحمدللہ. آگے چل کے بتانے والے ہیں کہ اس طرح کے دوست جن کی وجہ سے آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں ان کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں. ان کو یہ نہیں کہتے کہ نہ آیا کر، کوئی طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اور اپنے اسباق اور کلاسز کی تیاری ارجنٹ نہیں ہے لیکن اہم ہے. بچوں کی تربیت ارجنٹ نہیں بٹ. اور سوشل میڈیا غیر اہم اور اہم بھی ہے. دیکھیں آپ سوشل میڈیا کے ذریعے کتنے بڑے کام کر سکتے ہیں، دعوتی کام اور یہ وہ ماشاء اللہ. اس کا مطلب سوشل میڈیا ذاتی طور پر نہ صحیح نہ غلط، یہ ہم جیسے ہم ہوتے ہیں ویسے وہ ہوتا ہے. کتنے لوگ سوشل میڈیا کو استعمال کر کے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، ہے نا جی. اللہ کرے جنہوں نے یہ بنایا وہ بھی مسلمان ہو جائیں. اہم انسانیت کا احساس ہے نا، اس میں سارے کافر نہیں بیٹھے ہوئے، یہ انسانیت کا احساس ہے، اس میں ہم بھی شامل ہیں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ارجنٹ اور امپورٹنٹ. اچھا یہ بات آپ کیا اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ زیادہ تر ارجنٹ کاموں کو کرتے ہیں یا کاموں کو ارجنٹ کر کے کرتے ہیں، ہے نا؟ ہاں ڈیلے کریں گے ارجنٹ ہو گیا اب کرنا ہے بھائی، یا چھوڑ دیں گے نقصان اٹھائیں گے یا مجبوراً کریں گے. اور کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بہت سارے غیر اہم کام پہلے کر رہے ہوتے ہیں. غیر اہم کام ہمارے اہم کاموں کو لیٹ کرتے ارجنٹ بنا دیتے ہیں. یا آپ اس کو ان الفاظ میں کہیں، غیر اہم کاموں کی وجہ سے ہمارے اہم کام لیٹ ہوتے وہ بھی غیر اہم ہو جاتے ہیں، یا مجبوراً پھر کرنے ہی پڑتے ہیں. لہٰذا یہ بات ضروری ہے کہ میں اور آپ اہم اور غیر اہم کو پہلے ڈیفائن کر لیں. وہ ابھی آ رہا ہے مزید طریقہ. پھر غیر اہم کاموں کو ختم کرنے کا طریقہ بھی آ رہا ہے، پھر اہم کاموں کو ترتیب دینے کا طریقہ بھی آ رہا ہے. اب بھی اگر میں آپ سے بولوں غیر اہم کام کون سے ہوتے ہیں تو آپ لکھیں گے یہ بھی وہ لمبی لسٹ اور مزید چیزیں بھی ایڈ ہو سکتی ہیں. لیکن ابھی ایک طریقہ پڑھنے والے ہیں، 1 سیکنڈ میں آپ کہہ سکتے ہیں غیر اہم یہ ہوتا ہے، بس بات ختم. دیکھیے گا اب تھوڑی اور ٹیکنیکل بات شروع ہونے والی یہ چاہیے. جب آپ دیکھتے ہیں نا اہم بمقابلہ ارجنٹ، امپورٹنٹ ورسز ارجنٹ، تو اس کو یہ بنتا ہے کچھ کام ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو ارجنٹ بھی ہیں اہم بھی ہیں، کچھ کام ہیں جو ارجنٹ نہیں ہے اہم ہے، کچھ کام ہیں جو ارجنٹ ہیں اہم نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں ٹائم کوادرنٹ سسٹم. یہ بڑا فیمس ایک سسٹم ہے، بڑی بڑی کمپنیز پڑھاتی ہیں. اسٹیون کوے نے اس کو لکھا تھا 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل میں. تو ہمارے استاد ہیں سلیمان احمد، وہ کہتے ہیں میں اسٹیون کوے سے ملا امریکہ میں، تو میں نے پوچھا یہ کہاں سے لائے ہو یہ سیٹ اپ، یہ سسٹم کہاں سے لائے؟ بہت پاورفل ہے. تو اسے بتایا کہا نو کامنٹس، نہیں بتایا. کیوں نہیں بتایا؟ اس کو پتہ تھا میرا نہیں ہے یہ، لیکن انٹروڈیوس اس نے کروایا، متعارف اس نے کروایا یہ. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اجازت دیں تو ہم اس کو نکالتے ہیں کہاں سے؟ کہنے لگے ہاں ہمیں چاہیے. تو آپ ابن قیم، ابن تیمیہ، ابن رجب، عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں، یہ وہاں سے نکلتا ہے. لیکن تلاش کیا گوروں نے، ترتیب دیا انہوں نے. آپ اس کی ویڈیو جا کے دیکھیں، یوٹیوب پر آپ پڑھا ہے. اس کو کہتے ہیں ٹائم کوادرنٹ سسٹم. کمال کی چیز ہے. یہ بندے کو سمجھ آ گئی نا، بس کام سارے اس ترتیب پہ آنا شروع ہو جائیں گے. اور مشکل نہیں ہے، آپ تو اس سے بڑے مشکل کام کرتے ہیں، لیکن بس تھوڑی سی ترتیب. یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھ لیجئے
کوادرنٹ سے کیوں نکالی؟ کوادرنٹ پاؤ کو کہتے ہیں، جیسا ربوعات ہوتے ہیں نا، 4 پاؤ کا 1 کلو ہوتا ہے، 4 ربوعات کا 1 پارا ہوتا ہے، تو کوارٹر کہتے ہیں ربع پاؤ، ایسے ہی ہے نا سر، کوارٹر. تو کوادرنٹ وہاں سے نکل آیا کہ، اور یہ ہم 2 جگہ پڑھاتے ہیں، ایک ہے ٹائم کوادرنٹ سسٹم اور ایک ہے کیش فلو کوادرنٹ سسٹم بزنس میں. اور یہ کیش فلو کوادرنٹ سسٹم بنایا تھا کیوساکی ہیں جاپنیز، اور امریکہ میں بزنس ہے بہت بڑا، یہ اس بندے نے بنایا تھا، وہ کمال کا. اس نے بتایا دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں پیسے کمانے والے، وہ پڑھنے والا ہے، وہ بھی آپ گوگل کر کے دیکھ لیں. ہم ذرا اسلامک ٹچ دے کے اس کو پڑھائیں گے آپ کو، کہ تو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو گوگل سے مثالیں بہت ساری اور دنیا بھی مل جائیں گی، لیکن ہے اچھی چیز. یہ والی چیز بڑی زبردست ہے. یہ کیا ہے؟ کوادرنٹ سے کیوں لے لیا؟ تو ایسے کام جو امپورٹنٹ ارجنٹ دونوں ہیں اس کو 1 دے دیا، نمبر 1. ایسے کام جو امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ Q2، ایسے کام جو ناٹ امپورٹنٹ ارجنٹ Q3، جو ناٹ امپورٹنٹ ارجنٹ Q4. تو آپ میں سے کون بتائے گا Q1 کیا ہوتا ہے؟ ہاں. اور Q4 کیا ہوتا ہے؟ اور 3؟ ارجنٹ ہے، اہم نہیں، زبردست ماشاء اللہ. 2؟ ہاں دیکھیں کتنی جلدی سبق یاد، ماشاء اللہ. آپ لوگوں کی کلاس ہو تو کیا ہی بات ہے. میں نے آپ سے بولا تھا آپ نے لکھنا نہیں ہے، تو دیکھیں سننے سے کتنا یاد جلدی ہو گیا ماشاء اللہ. تو لکھتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ہم آپ کو بنا بنایا حلوہ دیں گے انشاءاللہ، بنا ہوا. تو اب کتنا آسان ہے یہ. لیکن مسئلہ یہ ہے 2 چیزیں پڑھنی ہیں آج. ایک اس کی سمجھ یعنی انڈرسٹینڈنگ، کہ ہم اپنے کاموں کو کیوز میں کیسے ڈال سکتے ہیں. مجھے کیسے پتہ چلے گا میرا یہ کام کون سا کیو ہے؟ ایک یہ. دوسرا، جب پتہ چل جائے گا یہ کیو ہے تو اس کے ساتھ کرنا کیا ہے، ہاؤ ٹو ہینڈل یور کیوز، کیسے ہینڈل کیسے کریں گے. یعنی پتہ چلے کہ یہ کام کون سا ہے، پھر یہ پتہ چلے کہ کیسے کرنا ہے. بس ٹریننگ پوری ہو جائے گی آج کی. اس کو سمجھنے کے لیے نا یہ چند مثالیں ہیں. ان مثالوں کو دیکھ کر نا ہم نے کیوں نکالنا ہے. لیکن کیوں نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 لفظ ہیں، ارجنٹ، امپورٹنٹ. پہلے ارجنٹ کو سوچتے ہیں، لیکن 3 شرطیں ہیں. وہی پہلا یہ ہے کلاس میں بر وقت پہنچنا، ارجنٹ ناٹ ارجنٹ. ارجنٹ چونکہ یہ بر وقت ہے نا، ارجنٹ. تو ناٹ امپورٹنٹ کو، ناٹ ارجنٹ کو آپ نے کراس کر دیا. اب کلاس میں بر وقت پہنچنا اہم غیر اہم، تو آپ نے اس کو بھی کراس کر دیا. تو Q1 ایکٹیویٹی. آپ اپنے اسٹاف کو یہ کہہ سکتے ہیں Q1 میں کلاس میں ہونا چاہیے، تو وہ فوراً سمجھ جائے گا امپورٹنٹ ارجنٹ. لیکن آگے چل کے ہم بتانے والے ہیں کیا Q1 میں کام کرنا چاہیے یا 2 میں، وہ آگے چل کے بتائیں گے. ابھی صرف سمجھ رہے ہیں کہ کیوں نکالنا کیسے. مزید دیکھیں کلاس کی تیاری، بتائیں ارجنٹ ناٹ ارجنٹ، ناٹ ارجنٹ، اس کو کراس کر دیں. اہم غیر اہم، امپورٹنٹ، یہ امپورٹنٹ. Q2 ایکٹیویٹی، Q2 ہے کلاس کی تیاری، Q2. اچھا 3 صحت مند کھانا تناول کرنا، ارجنٹ ناٹ ارجنٹ، ناٹ ارجنٹ. تو اس کو کراس کر دیا، ارجنٹ کو کراس کر دیا، تو یہ ناٹ ارجنٹ ہو گیا. اب اہم غیر اہم، تو یہ Q2 ہو گیا. پھر آپ دیکھیں کہ ذاتی اصلاح، پرسنل ڈیولپمنٹ اور امپرومنٹ، ارجنٹ ناٹ ارجنٹ، ناٹ ارجنٹ. ٹھیک ہے، ارجنٹ کو کراس کیا تو ناٹ ارجنٹ ہے، تو یہ اہم ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں اسباق کا منصوبہ ساز، پلانر آپ بناتے ہیں نا، تو ارجنٹ ناٹ ارجنٹ، ناٹ ارجنٹ. اور اہم غیر اہم، اہم. تو سوشل میڈیا واٹس ایپ وہی، یہ جا کے Q3 میں چلا جائے گا، ارجنٹ ناٹ ارجنٹ، ارجنٹ ناٹ امپورٹنٹ. واضح. اب 1 منٹ آپ کو دیتے ہیں، اس کی ہم تمرین کراتے ہوتے ہیں باقاعدہ، لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے انشاءاللہ. اچھا یہ بات یاد رکھیے گا، یہ کوارڈرنٹ سسٹم آپ کو متعدد دفعہ پڑھنا پڑے گا. میں نے 13 دفعہ اپنے استاد سے براہ راست پڑھا ہے. آج کی ٹریننگ کو اگر شامل کریں تو 235ویں ٹریننگ ہے. یہ پچھلے 12 سال میں 235 نمبر آج چل رہا ہے اس کا، الحمدللہ.
پھر جا کے بھی پھنس جاتے ہیں ہم بعض کاموں میں، تو وہ استاد محترم سے رابطہ کرتے ہیں، اس لیے یہ کون سا ہے؟ تو ہم اس کو پڑھتے رہنا ہے، دیکھتے رہنا ہے، گوگل کرتے رہنا ہے، اس کے علاوہ پڑھاتے رہنا ہے۔ جتنا زیادہ پڑھانے سے آتا ہے نا سمجھ، اتنا پڑھنے سے نہیں آتا۔ تو آپ یہ نیت کر لیں کہ ہم نے یہ پڑھانا ہے انشاءاللہ۔ سلائڈز آپ کو دے دیں گے، طریقہ بھی آپ کو بتا دیں کہ شروع کہاں سے کریں۔ ہمارے استاد 3 دن میں ایک ٹریننگ دیتے، ٹائم مینجمنٹ کی پوری ٹریننگ 3 دن کی ہے، 3 سیشن ہے نا اس کے۔ تو میں نے جب نئی ٹریننگ شروع کی تو لوگوں سے فیس بھی دی، اور باقاعدہ اسلام آباد میں بڑا پروگرام ہوا۔ وہ 1 دن میں ٹریننگ دی تو مواد ہی سارا ختم ہو گیا۔ بھئی کل لوگوں کو کیا پڑھائیں، پرسوں کیا پڑھائیں، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ وہ ان سے رابطہ کیا، میں نے کہا 3 دن کی ٹریننگ تھی، فیس لی ہوئی تھی لوگوں سے، اب کل کیا پڑھائیں؟ مجھے کہنے لگے کہ اب آپ کو نا پڑھنا پڑے گا، یہ چوٹ کھائی ہے نا، تو لوگوں کو کچھ فیس واپس کرو، معذرت کرو، اور یہ کامیابی ہے، یہ ناکامی نہیں، یہ کامیابی ہے۔ یہ پڑھو 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 پڑھو، جتنا مطالعہ بڑھتا چلا جائے گا اتنی معلومات آئے گی، تجربات آئیں گے، مثالیں آئیں گی، احادیث پڑھو، قرآن پڑھو، اشعار پڑھو، دنیا کو پڑھو، چوٹیں کھاؤ، دیکھو، ناکامیاں برداشت کرو، پھر جا کے ہوگا۔ تو اس لیے یہ نہیں سمجھنا کہ آج پڑھنے سے ساری سمجھ آ جائے گی اور ایک دفعہ پڑھائیں گے تو ہم ماہر ہو جائیں گے، نہیں نہیں۔ لیکن پڑھانا شروع کون کرے گا یہ بھی تو بتائیں، کون شروع کر سکتے ہیں پڑھانا؟ اس کا مطلب پوری مجلس میں سے ایک بندہ پڑھانا چاہتا ہے بس، آپ لوگ نہیں پڑھانا چاہتے؟ یہ خاموشی نے خواتین کی طرف سے ہاں ہوتی ہے نا جی؟ آپ میں سے کوئی پڑھانا چاہے گا یہ ٹریننگ؟ بولے نہیں۔ بولیں جی، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی جی بول رہا ہے، نہ کوئی ہاں۔ ہاں آپ لوگ پڑھانا چاہیں گے؟ بولے جی، ارادہ کر لیں، وعدہ تو نہیں یار، ارادہ تو کر لیں ہیں۔ ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ، حانیت نہیں ہوگا نا یہ آپ کریں، ارادہ کر لیں کہ ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ ٹریننگ پڑھائیں گے، اور یہ مکمل دعوتی نیٹ ورک آپ بہت مضبوط کر سکتے ہیں اس طرح ٹیکنیکلی لوگوں کو سمجھا کر، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھیے کہ آگے چلتے ہیں ہم، یہ ٹائم کوآرڈینیٹ سسٹم آ گیا پورا، اور اب وہی مثالیں آ گئیں دوبارہ، اس کو کیوز میں نکالنا، لیکن تھوڑا آگے چلتے ہیں، جلدی جلدی آگے آ جائیں گے باتیں۔ اب آ جاتا ہے دوسرا مرحلہ کہ جب یہ پتہ چل گیا آپ کو کہ میرا فلاں کام فلاں کیو میں آ سکتا ہے، اس سے آپ کو اس کی تاریخ سمجھ آ گئی، میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے تو Q2 ہے، بچوں کی کرنی ہے تو Q2 ہے، دوست احباب کا آ جانا Q3 ہوتا ہے، سوشل میڈیا غیر ضروری استعمال، گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی Q4 ہوتا ہے، کام اگر ڈیلے کرتے رہیں نہ وقت پہ نہ کریں تو وہ ون بن جاتا ہے۔ یہ باتیں ساری آہستہ آہستہ سمجھ آ جائیں گی یا آ گئی ہوں گی۔ اب مسئلہ یہ ہے ہم اپنے کاموں کو کیسے منظم کریں، ان کیوز کو سمجھنے کے بعد ہم اپنے کاموں کو منظم کریں کیسے، تو اس کا ایک طریقہ ہے اور وہ یہ ہے، 1 سے شروع کرتے ہیں، یہ جسٹ ڈو اٹ اور اردو والا دیکھ لیں، فوراً کریں۔ ایسا کام جو Q1 ہوتا ہے، یعنی اہم ارجنٹ، اس کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، جواب کیا ہے؟ فوراً بولیں، فوراً کیا لکھا ہوا ہے؟ فوراً کریں۔ فوراً اس لیے کہ یہ ایک ارجنٹ ہے، کریں کیوں؟ اہم ہے۔ مثلاً اذان ہو گئی، اہم ارجنٹ Q1، نماز پڑھیں۔ کوئی بندہ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، فوراً، کیونکہ Q1 سچویشن ہے، فوراً ہاسپٹل پہنچاؤ۔ والدین نے آواز دی، فوراً جواب، اگر نفل پڑھ رہے توڑو، کلاس کا ٹائم فوراً اس لیے کہ ارجنٹ ہے، اب مزید ٹائم نہیں ہے ڈیلے کرنے کا، اور کریں اس لیے کہ اہم ہے، ٹھیک ہے؟ صرف فرق یہ پڑتا ہے
Q1 بمقابلہ Q1، آپ کے سامنے دو کام آگے، دونوں Q1۔ جیسے یہ پانی ہے، یہ پہاڑی ہے، یہ روڈ ہے، یہاں ایک بندہ گاڑی چلا رہا تھا، یہاں پہنچا موڑ پہ بریک فیل ہو گئی۔ اب جب گاڑی کی بریک فیل ہوتی ہے، اب تو اچھی گاڑیاں آ گئیں، کم ہوتی ہے، لیکن اگر خدا نہ خواصہ کسی کی ہوئی، صرف مثال کی حد تک دیکھیں، صرف سٹیئرنگ آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، گاڑی کوئی فنکشن یعنی اس کا چل نہیں رہا ہوتا، آپ گاڑی موڑ سکتے ہیں، بس کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اب ادھر پانی ہے Q1، ادھر پہاڑی ہے Q1، تو اس ڈرائیور کو اپنی گاڑی موڑنی کدھر چاہیے؟ پہاڑی کی طرف۔ کیوں؟ اس کا اصول فقہ ہی یہ ہے، آج دنیا پڑھاتی ہے، ہمیں تو اسلام نے بہت پہل دی ہے، اختیار احون البلیتین۔ جب آپ کے سامنے دو مشکل کام آ جائیں اور آپ کو کرنے بھی ہیں، تو ہلکی مشکل قبول کر لیں۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو پیش ہی ہمارے ساتھ آئی۔ گجرانوالہ کے ایک صاحب ہیں، مالدار آدمی ہیں، خوبصورت آدمی ہیں، دیندار آدمی ہیں، ساری کوالٹیز ان میں ہیں۔ مجھے ایک دفعہ کہنے لگے، یار آپ ٹریننگ دیتے ہو خواتین کو بھی مردوں کو بھی، تو میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، تو معاونت کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا، میں نے کہا لیکن آپ کی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ کا گھر جو ہے نا وہ الجھاؤ کا شکار ہو جائے گا۔ کہنے لگے یار میری گھر والی کہتی ہے۔ میں نے کہا یہ پاکستان میں تو نہیں ہوتا۔ تو میں نے پھر اپنی اہلیہ کی، ان کی اہلیہ سے بات کروائی، تو وہ ایگری، تو ای میل کے اوپر ہماری بات چیت ہوئی، وہ سارے حالات ٹھیک۔ تو یہ میرے جاننے والے تھے، انہوں نے کہا تھا کسی بچی کا رشتہ، تو میں نے بتایا، تو بات چیت چلی، 2-3 مہینے میں منگنی ہو گئی، انگوٹھی پہنا دی، لاکھ روپے دے دیا، فلاں کر دیا، ہو گیا۔ ایک دن میں صبح اٹھا تو ان کی ایک ای میل آئی ہوئی تھی میرے پاس ہے ابھی بھی، اس میں کچھ ایسے حالات لکھے ہوئے تھے کہ مجھے سمجھ آ گئی بھئی یہ شادی کرنے کے نتیجے میں نا یہ بندہ پہلے ہی گھر سے بھی جائے گا۔ یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے، مگر ہمدم وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں۔ شادی دوسری کرنا ہر بندے کی خواہش ہے، لیکن کر کوئی نہیں سکتا الا من رحم ربی۔ تو مجھے نا یار یہ ای میل میں بندے نے کیا لکھ دیا ہے؟ میں نے کال کی، میں نے کہا سر یہ کیا کیا آپ نے؟ کہنے لگے یہ حقیقت ہے۔ میں نے کہا فوراً منگنی توڑے، فوراً منگنی توڑے۔ کہنے لگے یار منگنی توڑنے سے ناراضگی ہو جائے گی، لڑائی ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گی۔ میں نے کہا یہ تو ہوگا، یہ کاج تو پہ کرنی پڑے گی آپ کو۔ کہنے لگے کیا کروں؟ میں نے کہا دیکھیں منگنی توڑنے میں ہے مشکل، ناراضگی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، لیکن نکاح کے بعد طلاق بھی تو مشکل ہے۔ آپ فیصلہ کرو، منگنی توڑنا مشکل ہے یا طلاق؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک دیکھیں Q1 ورسز Q1، اختیار و احمد البریتیں۔ بھئی بات کی مشکل سے بہتر نہیں ابھی ہلکی مشکل قبول کر لو؟ تو وہ کہنے لگے جی پھر میں وہ انگوٹھی واپس نہیں لوں گا، پیسے۔ میں نے کہا یہ اچھی بات ہے، آپ نے گفٹ کی ہے وہ نہ لو۔ انہوں نے توڑ دی، ہنسی خوشی رہ رہے ہیں دونوں۔ اس بچی کی آگے شادی ہو گئی، وہ آگے بھی بال بچے دار ہیں۔ ہم ناک کٹنے کے ڈر سے گلے کٹوا دیتے ہیں، ناک کٹ جائے گی یہ کام کریں، گلا کٹ جائے گا آپ کا یا شیخ۔ اس لیے اعتدال یہ ہے، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما۔ تو اس لیے حکمت عملی یہ ہے، اگر آپ نے دو کام سامنے آ گئے ہلکا قبول کر۔ ایک مثال آپ کو اور دیتا ہوں، چھ ٹائم کیا 12:15 انشاءاللہ ہو جائے۔ اور یہ مثال بھی ہمارے ساتھ ہی پیش آئی۔ دارالفتاء اسلام آباد، آپ جانتے ہو کہ مولانا عبدالعزیز حنیف رحمۃ اللہ علیہ میرے چچا تھے، میرے سکے چچا، میرے سکے خالوں، ٹھیک ہے۔ ان کے دارالفتاء میں نا فتویٰ ٹائپ میں کرتا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ مری سے ہمارے پاس ایک خط آیا کہ ایک لڑکی کا تھا کہ ہم نے خلا لے لیا تھا، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، تو کیا رجوع ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے۔ تو کہنے لگے ہم دیوبندی ہیں، تو میں نے کہا لال مسجد سے پتہ کر لیں، پتہ کروا، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے۔ تو ہماری جان پہچان تھی، تو مجھے کہنے لگے کہ وہ لڑکی کی مانتی تھی، لڑکا بھی مانتا تھا، لڑکی کے والدین نہیں مانتے تھے، تو ہمارے جان پہچان والے تھے، تو میں ان کے ایک عزیز کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا۔ تو میں نے ان کے والد صاحب سے کہا کہ
اچھا ہوگا کہ آپ اپنی بچی کا رشتہ نکاح واپس کروا دیں. کہنے لگے آپ کیسی بات کرتے ہیں, ہماری ناک کٹ جائے گی معاشرے میں, خلا ہم نے لیا تھا. میں نے کہا کہ دیکھیں ایک تو شرعاً اجازت موجود ہے, دوسرا آپ ناک کٹنے کی بات کرتے ہیں. اگر کل میں کھل کے بات کر رہا ہوں, بچی اگر کورٹ میرج کر گئی, لڑکے کے ساتھ چلی گئی, تو پھر کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا فرض کریں ہو گیا, چونکہ پوری معلومات لے کے ہم گئے تھے. کہنے لگے نہیں ہوگا. میں نے کہا یا شیخ ہوگا. کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا, ہم خاندانی لوگ ہیں. میں نے کہا پھر دیکھیے گا. خیر انہوں نے بات نہیں مانی, واپس لا. میں نے کہا ہلکی پریشانی قبول کر لو, آپ کی ناک نہیں کٹے گی, سب مسلمان ہیں, سب خوش ہوں گے کہ بچوں کی ماں تھی, آپ نے واپس رخصت کر دی, تواضع انکساری کا مظاہرہ کیا, تو ہنسی خوشی آپ کی بچی کا گھر بن جائے گا. یہ پریشانی والی بات ہے, لیکن جتنی آپ پریشانی سمجھ رہے ہیں اتنی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی بچی چلی گئی, کورٹ میرج کر لیا, پھر آپ کا کیا بنے گا؟ کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا. 2 مہینے گزرے یا 3 مہینے گزرے, ہمیں خط آیا اسی لڑکی کا, میں نے کورٹ میرج کر لیا ہے, مجھے جوازیت کا فتویٰ چاہیے. تو ہم نے فتویٰ لکھا پھر ایو امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحها باطل باطل باطل. کوئی ہلکی پریشانی قبول کر لیتے, کیا تھا آپ کو؟ لیکن وہ نا اذا قیل له اتق اللہ اخذته العزۃ بالاثم, یہ پہچان تو مسلمانوں کی ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ فحسبہ جہنم. لیکن ہم مسلمان بھی تو نہیں ہیں نا صحیح معنی میں. تو یہ سمجھداری کر لینی چاہیے, جھک جانا چاہیے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. آکڑ مستی نا چودراہٹ یہاں نہیں کرنی چاہیے. کیا کہہ رہے کر سکتے, یہاں نہیں کرنی چاہیے, یہاں سمجھداری کرنی چاہیے. کہتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں نا, اگر اللہ نہ کرے کوئی ڈاکو آ جائے اور آپ کو گن تان لے, تو یہاں نا 2 مشکلات ہیں. ایک تو وہ آپ کی چیزیں چھپا کے لے جائے گا, موبائل لے جائے گا, پیسے لے جائے گا. ایک تو مشکل یہ ہے, ایک یہ جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. تو ہلکی پریشانی قبول کر لیں. یا شیخ ڈاکو کے سامنے نا بادر نہ بنے, انہیں بولے یار یہ لے نکالو. ہلکی پریشانی قبول کر لینی چاہیے. اور اگر وضو واش روم کی جلدی ہو تو اسلام کیا کہتا ہے؟ ایک واش روم جانے کی جلدی, یہ بھی ایک پریشانی. دوسرا ادھر سے نماز تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے گی, وہ بھی ایک پریشانی. بھائی ہلکی پریشانی قبول کر لو, یعنی بڑا نقصان بچاؤ بڑے نقصان سے. جاؤ واش روم جا کے وضو کر کے, بھلے 2 رکھتے رہ رہے ہیں آپ کی. اور ہم جب وہ آ جاتے ہیں نا کتابوں کی پلاننگ پہ, وہاں ایک مسئلہ آتا ہے. ایک تھی مقدار, ایک تھا معیار ہے. ایک تھی مقدار, ایک تھا مقدار. یہ تھی کہ اتنے ایام تعلیم ہیں تو ان میں یہ کتاب ختم ہونی چاہیے, اتنا روزانہ. لیکن دیکھ رہے ہیں کلاس کی سستی یا چھٹیاں یا بیماری یا کوئی مسئلہ, جیسے کرونا آ گیا یا کوئی مسئلہ ہو جائے, اس مقدار کے مطابق چلنے سے کلاس کا معیار خراب ہو رہا ہے. اب 2 نقصان ہیں, معیار خراب ہونے کا ایک نقصان, مقدار خراب ہونے کا ایک نقصان. تو کس کو قبول کرنا چاہیے؟ مقدار. آپ مقدار کم کر کے نقصان اٹھا لیں, ٹھیک ہے, لیکن معیار خراب نہ ہوتا ہے. یہ اسلامی طریقہ ہے. پھر آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ Q2 فوکس آن اٹ. کیا مطلب کہ Q2 سے نمٹنے کا طریقہ ہوتا ہے شروع کریں, فوکسڈ ہو جائیں. ہمارے یہاں ویسے کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے Q2 کے ساتھ؟ کر لیں گے یا شیخ زبردست کر لیں گے, ٹھیک ہے, ابھی وقت بڑا پڑا ہے, میں کون سا بیمار ہوں, خیر ہے دیکھا جائے گا. ابھی کون سے امتحان قریب ہیں, ابھی کون سا بل جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے, ابھی کون سی عید ہے, رمضان کے آخری عشرہ میں شاپنگ کر لیں گے. رمضان کے پھر آخری عشرے میں قیام اللیل مسجد میں کرنا تھا, لوگ مارکیٹوں میں کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں Q2 ہم یعنی ناکام قوم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم Q2 ہمیشہ Q1 بنا کے کرتے ہیں, تو دونوں اہم ہے نا, امپورٹنٹ ہے. تو Q2 ناٹ ارجنٹ ہے, ہم اس کو ارجنٹ بنا کے کرتے ہیں. کامیاب لوگ Q2 کے ہوتے ہیں,
ناکام لوگ کیوں بن کے ہوتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ آپ کے یومیہ کاموں میں سے کتنے کام Q2 میں ہوتے ہیں. بس کسی آدمی کی شکل سے، کسی کے کپڑوں سے، کسی کے پیسوں سے نہیں پہچانا جا سکتا کہ کامیاب ہے یا ناکام. اس کی عادات سے پہچانا جا سکتا ہے یہ Q2 کا بندہ یا 1 کا بندہ. شاید اسی لیے علامہ مرحوم نے یہ فرمایا تھا، وہ ایک Q2 جسے تم گراں سمجھتا ہے 1000 Q1 سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو علامہ صاحب سے اجازت کے ساتھ ہم نے خواب میں دیکھ کے تو ان سے پوچھا تھا کہ کر لیں. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یعنی اگر آپ اللہ کے سامنے سجدہ کرنا مشکل محسوس کر رہے ہیں پھر آپ کو در در کے سجدے کرنے ہی پڑیں گے. آج ایک کڑوا گوٹ بھر کے Q2 محنت پہ آ جائیں، آپ کو زندگی بھر کے ثانیہ مل جائیں گی. ہاں یہ کڑوا گوٹ چاہیے. یعنی محنت کوئی اور کرے اور اس کا فوائد ہم حاصل کریں، اس مزاج کا بندہ نہیں ہونا چاہیے. لا تطلب من الجزاء الا بقدر ما صنعت. اب آ جاتے ہیں ہم یہاں پہ 3 بڑا زبردست ہے کہ میک اے فلٹر تھرو اسٹریٹجک پلاننگ، یعنی کہ اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، یہ فلٹر لگا لیجئے حکمت عملی کے ساتھ. فلٹر کا کیا مطلب؟ Q3 ہوتا کیا ہے بتائیے؟ ارجنٹ غیر اہم. اس کا مطلب یہ ہوا یہ غیر اہم ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنے مقصد کے قریب نہیں جا رہے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن ارجنٹ آ گیا. اب کیا کریں؟ آپ کے گھر ایسا بندہ آ گیا، دوست آ گیا، کوئی مہمان آ گیا، مہمان نوازی اچھی بات ہے سارا کچھ ہے، لیکن ایسے وقت میں آ گیا کہ یار آپ کا اہم کام سارے خراب ہو رہے ہیں. اب آپ اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کیوں آئے ہو. ہمارے ایک عزیز نے اسلام آباد اعتکاف کے دوران معتکفین کے لیے سورہ حجرات کا کورس رکھا تھا، مثلاً تو وہ پڑھ لی اور تقویٰ بھی بڑھ گیا. اعتکاف کیا ہوا تھا. عید کے دن رات 12 بجے ان کے بڑے بھائی نے ود فیملی آ کے بیل دی. ان کو غضب اور غصہ چڑھا اور انہوں نے جاتے ہی دروازہ کھول کے پتہ ہے کیا کہا؟ آپ نے سورہ حجرات نہیں پڑھی ہوئی. یعنی معاشرے آداب آپ کو نہیں آتے، رات 12 بجے آنے کا ٹائم ہوتا ہے. وہ پھر ناراضگی ہوگی لمبی چوڑی. اس طرح سے بہتر ہوتا ہے کہ فلٹر لگا لو ایسا کہ لوگ آپ کو ڈسٹرب بھی نہ کریں. اور اس کی آپ کو علمی ایک مثال دیتا ہوں. میں مالدیپ میں تھا تو قاری روح الامین صاحب کہنے لگے کہ آپ ہمارے لائبریری میں آ جایا کریں تو فائدہ ہوگا، ہمیں بھی، آپ بھی فائدہ اٹھائیں. ایک دن میں وہاں بیٹھا تھا تو مولانا تقی عثمانی صاحب کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا جنہوں نے اپنے والد صاحب کی سیرت پہ لکھی ہوئی تھی. وہ کہنے لگے ہمارے والد صاحب مولانا شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ مفسر تھے، عالم تھے، فقیہ تھے، تو ان کا لوگ بڑا خیال رکھتے تھے، تنگ نہیں کرتے تھے. لیکن ایک مولانا صاحب جو ہے نا وہ آتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، محبت میں بیٹھتے تھے، پیار سے بیٹھتے تھے، لیکن والد صاحب تنگ بڑے ہوتے تھے. اب وہ حضرت تھے، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا مولانا آپ آ ہی جاتے ہیں ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، یہ تو نہیں، اخلاق نہیں اجازت دیتا. انہوں نے نا ایک حکمت عملی اختیار کی. انہوں نے یہ فرمایا مولانا آپ ہمارے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے اور ہم آپ سے بہت سیکھتے ہیں. تو میری عربی کچھ کمزور ہے، آپ جدید زمانے کے اساتذہ، تو آج کے بعد ہم عربی میں گفتگو نہ کیا کریں. بعد اليوم نتكلم بالعربية. اسے کہا نعم 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 شیخ کیف الحال؟ انا بخیر. کیف الدراسة؟ الحمدللہ. تو وہ عربی بس اتنی ہے کہ ان کو آتی تھی. تو انہوں نے بھی عافیت یہ سمجھی کہ میں اجازت لے لوں. تو کہنے لگے حضرت مجھے کوئی ضروری کام یاد آ گیا، مجھے اجازت دے دیں، میں انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تو مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا کہ اس کے بعد وہ بڑے عرصے بعد خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور بڑے جلدی اٹھ جاتے تھے. یہ کر لیں آپ، اس میں دیکھیں نا آپ نے علمی فلٹر لگایا اتنا گاڑا قسم کا. فلٹر کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم لگاتے ہیں نا تو پانی آگے صاف آتا ہے، یعنی اس نے ہر وہ چیز صاف کر دی جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ تھی. یہاں فلٹر ایسا کوئی کلمہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، کوئی ایسا ادا ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سارے لوگ فلٹر ہو جائیں جو آپ کی زندگی میں اہم کاموں میں رکاوٹ بنتے رہتے تھے.
میاں بیوی میں جلدی تنازعات ہو جاتے ہیں تو محبت بھی بڑی ہوتی ہے. تو میری اہلیہ نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ میں نے آپ کو کال کی تھی، آپ نے اٹینڈ کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا دیکھیں میری مجال کہ آپ کال کریں اور میں اٹینڈ نہ کروں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو فلٹر لگایا میں نے کہ آپ کی کال آئے اور میری مجال کہ میں اٹینڈ نہ کروں. ہاں اگر اٹینڈ نہ کر سکو تو 3 باتیں ہوں گی. تو آئندہ جب کال کریں تو پھر آپ سوچئے گا وہ 3 باتیں ہوں گی. پہلی بات آپ نے کال کی میں کلاس لے رہا تھا تو پھر آپ چاہیں گی نا کہ میں کال نہ لوں. ہاں ٹھیک. دوسری بات کہ آپ نے کال کی میں سفر میں تھا اور میں سو گیا تھا. کہنے لگے ہاں بالکل ٹھیک. تیسری بات کہ میں سفر میں تھا، آپ کی کال آئی اور میں گاڑی چلا رہا تھا. کہنے لگے بس فلٹر لگ گیا. ہیں بس ہے نا، فلٹر ایسا حکمت والا ہونا چاہیے نا، کیونکہ آپ نے شام کو واپس گھر تو جانا ہے. نہیں ہوتا، نہیں کام ہوتی ہے. اتنا فلٹر ہے یقین کریں. اب میں فیصل آباد پرسوں آیا تو یہ 3 فلٹر نہ چل سکے اور ہماری اہلیہ رات کو پریشان کہ پتہ نہیں وہ حافظ صاحب کدھر گئے. رات کو پھر میں نے کہا آپ کو پتہ ہے آج نیٹ ورک ہی نہیں تھا. تو اس میں ہماری غلطی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے. کہنے لگے ہاں یہ ایکسٹرنل پرابلم ہے، یہ آپ کے اندر نہیں ہے، یہ شیعوں کی وجہ سے ہے. ہماری جان چھوٹی ہے شیخ. کل پرسوں فیس بک پہ کسی نے لکھا ہوا تھا میاں بیوی لازم ملزوم نہیں ہوتے، ظالم اور مظلوم ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں اس طرح کے فلٹر نہ لگاؤ نا، شادی سے پہلے جو محبت ٹھاٹھے مارتی ہے وہ بعد میں ٹھاٹھا مارتی ہے. اس لیے حضرت خیال رکھیے گا ان کے ساتھ بیٹھ کے، آج میں جوان ہو جائیں آپ. بلاوا دینا جی، سراکی میں کہتے ہیں فلٹر لگانے کا. ہاں کیا مت بتائیے. جب ہجرت کر کے جا رہے تھے نا تو راستے میں کسی سے پوچھا راستہ، انہوں نے کہا آپ اپنا کار بتائیں. آپ نے کہا پہلے بتاؤ پھر میں بتاؤں گا. شیخ سے بیٹھے انہوں نے کہا ہم پانی سے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا زبردست. دیکھیں فلٹر دیکھیں نا، یہ قرآن میں کتنے فلٹر ہیں. دیکھیں یہ فلٹر ہیں، یہ آپ ہیں، آپ کے درمیان ڈسٹربنس اور آپ کے تو فلٹر لگا لیں. تو یہ آپ دیکھیں قرآن میں فلٹر یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات فانفروا جمیعا. بھائی جنگ میں جانا شہادت کے اتنا اجر ہے، لیکن بھائی جان بڑی قیمتی ہے، فلٹر لگاؤ. خذوا حذرکم. اور یہ حدیث کا فلٹر سے بخاری کا عن صفیہ رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ معتکفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي. پھر آگے آپ یہ دیکھیں فمر رجلان من الانصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرعا في المشي فقال على رسلكما انما هي صفية بنت حيي. کیوں یہ نقصان ہو رہا تھا نا، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم وانی خشیت ان یقذف فی قلوبکما شرا. اتنی بڑی مصیبت تھی، میں فلٹر لگا لیا. یہ تو سنت ہے. کل وہاں تربیہ میں ایک صاحب کہنے لگے کہ اگر ہم فلٹر لگائیں گے پھر عوام ہم سے فائدہ کیسے اٹھائے گی. میں نے کہا یہ مطلب نہیں ہے. ہم نے بولا ہے غیر اہم کاموں پہ فلٹر لگانا ہے. کیوں 3 پہ لگانا ہے، 2 پہ نہیں لگانا. پھر حافظ شریف صاحب حفیظہ اللہ نے فرمایا کہ مولانا ارشاد الحق عصری صاحب حفیظہ اللہ کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ہمیں وقت نہیں دیتے. تو میں نے مولانا عصری صاحب سے، یعنی حافظ صاحب فرمانے لگے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو وقت نہیں دیتے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا حافظ صاحب اگر میں ہر آنے جانے والے کو وقت دوں نا تو یہ علمی ذخیرہ پھر کہاں سے بنے گا. ایک دفعہ مجھے ایک صاحب ملے، ایک ٹریننگ میں، بڑے ہیں آپ جانتے ہیں، نام نہیں لیتا، ہر ایک آدمی قابل احترام ہے ہمارے لیے. وہ مجھے کہنے لگے کہ میں صحیح بخاری کی شرح لکھ رہا ہوں، وہ پوری نہیں ہو رہی، تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا یہ تو آپ کو پتہ ہوگا، مجھے تو نہیں پتہ.
ہم تو کسی کی شخصیت کے بارے میں تو بات، ہاں کاموں سے پتہ چل سکتا ہے. بیٹھے کھانا وانا کھا رہے تھے تو ایک صاحب آئے کہنے لگے میں نے فلاں جگہ سے ایک آدمی کو پک کرنا ہے، شیخ آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ کہنے لگے ہاں. مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ صحیح بخاری کی شرح پوری کیوں نہیں ہو رہی. بھئی کسی کے ساتھ کسی کو پک کرنے کے جانے کے لیے شیخ الحدیث صاحب کا کیا کام ہے؟ بھائی غیر اہم کاموں میں کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب ہے بہت سارے غیر اہم کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ اہم کام صحیح بخاری کی شرح پوری نہیں ہو رہی. تو غیر اہم کاموں پہ فلٹر لگانا ہے. لیکن اس کا آپ کو فائدہ بتاؤں گا. جب آپ غیر اہم کاموں پہ فلٹر لگاتے ہیں اور اہم کاموں کی طرف توجہ دیتے ہیں اس کے بعد جب آپ کا کام سارے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہو جاتے ہیں، اور اتنے کام ہوتے بھی نہیں ہیں کہ ہر وقت بندہ کام میں رہے، ترتیب دی ہوئی ہوتی ہے، کام جلدی ہو جاتے ہیں، پھر آپ ہر ایک آدمی کو کوالٹی ٹائم دیتے ہیں، بہترین وقت دیتے ہیں. اور ایک مثال آپ کو دوں گا، سچی مثال، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا لوگوں کو دین کا کام عوام کے ساتھ اور لوگوں کو ٹائم دینے کا حقیقی طریقہ کیا ہوتا ہے. ہمارے ایک استاد ہیں جمیل الدین احمد، ٹرینر ہیں ماشاءاللہ، بڑے عظیم انسان ہیں. وہ فرمانے لگے کہ میں کراچی میں ایک بندہ ہماری ٹریننگ میں آیا اور کہنے لگا کہ میں یو کے سے برطانیہ سے پاکستان آ رہا تھا، تو جو ہی جہاز میں بیٹھا تھا سامنے کون بیٹھا ہوا تھا؟ حکیم سعید مرحوم. کتنے عظیم انسان تھے نا پاکستان کے. تو میں بڑا خوش ہوا کہ آج بڑی شخصیت بیٹھی ہوئی ہیں، فائدہ اٹھاؤں گا، 8 گھنٹے کا سفر ہے. تو میں گیا، جا کے میں نے ادباً سلام کیا اور عرض کی کہ آج آپ سے میری سعادت ہے، آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہوں. بیٹھ کے بات کی تو مجھے کہنے لگے بیٹا ایک بات ہے، میں نے 2 گھنٹے سونا ہے، پھر 2 گھنٹے لکھنا ہے، پھر بات کریں گے. یہ انہوں نے کیا لگایا؟ فلٹر. کہنے لگے واپس آ کے بیٹھا تو مجھے بڑا نا تعجب ہوا، جو احترام تھا نا اس کے خلاف کوئی خیالات آنے لگے، یار یہ بڑے لوگ متکبر ہوتے ہیں. خیر بیٹھ گیا. حکیم صاحب نے ایئر ہوسٹس کو بلایا اور کہا کہ بیٹی میں نے سونا ہے، مجھے کوئی کھانا پینا نہیں ہے. تو سو گئے. 2 گھنٹے بعد اٹھے، بریف کیس نکالا، نوٹ پیڈ نکالا، لکھ 2 گھنٹے بعد بند کیا، رکھا. مجھے کہنے لگے آپ نے مجھ سے کوئی بات کرنی تھی. میں نے کہا آئے تو ایک وہ کاپی نکال رہی. بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں، نام، عمر، صحت، کام کاج کیا کرتے ہیں، اہلیہ کیا کرتی ہیں، بچے کیا کرتے ہیں، خاندان کیا ہے، فلاں فلاں. وہ کہنے لگا میں اتنا شرمندہ ہوتا رہا اپنے طور پہ، جس بندے کو میں متکبر سمجھ رہا تھا وہ اتنا زیادہ میرا خیال کر رہا ہے. اور کراچی پہنچے وہ اپنے گھر اور عمرے کا. 1 ہفتے کے بعد ایک ڈبہ گفٹ پیک کا ہمارے گھر آیا. اس کو چونکہ موبائل نہیں ہوتے تھے، میں نے کھولا تو حکیم سعید صاحب کی طرف سے کتابیں، دوائیاں، تحفے، بچوں کے لیے کھلونے. یہ تو ہکا بکا رہ گیا یار، اتنا بڑا آدمی بھی اتنا ٹائم پاتا ہے کہ ہمارے لیے کچھ بھیجے. اگلے دن میں آفس گیا، چونکہ انہوں نے ساری باتیں لکھی ہوئی تھی حکیم صاحب نے، تو مجھے کال آئی میں سعید بات کر رہا ہوں، کل ایک تحفہ بھیجا تھا، حقیر صاحب پہنچ گیا ہے. تو میں اتنا شرمسار ہوا کہ میں فون کر کے شکریہ نہیں ادا کر سکا، انہوں نے کیا ہے. اب آپ دیکھیے، جو لوگ اپنے اہداف Q2 میں رکھ کے کرتے ہیں اور غیر اہم کاموں پہ فلٹر لگا لیتے ہیں، وہ اپنے کام کوالٹی پہ کرنے کے بعد عام بندے کو بھی کوالٹی ٹائم دیتے ہیں. پھر یہ گلہ تو ختم ہو گیا نا، یار عوام کہے گی جی مولوی صاحب ٹائم دے رہے. نہیں، مولوی صاحب ٹائم دیتے ہیں یا شیخ. اور اگر آپ اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دیں گے نا، فلٹر نہیں لگائیں گے، ہر بندہ آپ کو استعمال کرے گا، ہر وقت آ جائے گا. جی اسلام آباد یونیورسٹی میں ایک الجزائر کا کے حساب پڑھتے تھے، PhD کی، پھر یونیورسٹی پڑھانے لگے. ہمارے کوئی قریب رہتے تھے G11 میں. انہوں نے کوئی یو فون کو پیکج لگایا ہوا تھا. جب مجھے کال کریں وہ بند ہی نہ ہو. پیکج کا یہ بھی نقصان ہے شاید. اچھا آ جائیں بغیر اطلاع کے. ایک دن میں بچوں کو لے کے نکل رہا تھا، گرمی کی شدت، گاڑی میں بچے بٹھائے ہوئے، تو آ گئے یہ عبد الرحمن دقیقہ فقط دقیقہ. میں نے کہا یا شیخ ما عندي وقت الان اولاد في السيارة. کہنے لگا لا عندي فقط دقیقہ، فقط دقیقہ، ایک منٹ. میں نے کہا یا شیخ
پھر میں نے بچوں کو گاڑی سے اتارا، گھر بھیجا، بیٹھے جی۔ وہ دقیقہ کیا تھا یا شیخ، وہ تو ٹائم ختم ہی نہیں ہو رہا۔ ہاں، اور کوئی مقصد کی بات نہیں۔ اس کے بعد ایک دن مجھے کال آئی، یا عبد الرحمن اريد اللقاء۔ میں نے کہا نعم انا فرحت بلقائك، آ جائیں۔ فی ای ساعة؟ میں نے کہا فی الساعة الرابعة صباحا۔ اور فجر کی نماز تھی 6 بجے، سردیاں تھیں۔ مجھے کہنے لگے کیف فی الساعة الرابعة وصلاة الفجر في الساعة السادسة؟ اذا كان عندك عمل مهم فتعال هنا في الساعة الرابعة والا لا۔ فلٹر لگ گیا، وہ صاحب نہیں آئے۔ اس کے بعد دور سے سلام کرتے ہوتے تھے، یا شیخ کیف الحال؟ الحمدللہ بخیر۔ جان چھوڑائیں یا شیخ، سارے کام کرنے والے نہیں ہوتے۔ آپ غیر اہم کاموں سے، مصروفیات سے جان چھوڑائیں، اہم کاموں پہ محنت کریں، معیاری انسان بنیں، مفید انسان، اور دنیا سے چلے جائیں صدقہ خیری، صدقہ جاریہ کے طور پہ دنیا میں بہت بڑی چیزیں چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں سب سے اچھا فلٹر آپ کا کردار ہوتا ہے، جیسے آپ ویسے عوام۔ اچھا، ایک آپ کو فلٹر مزیدار بتاتا ہوں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ڈاکٹر فضل اللہ صاحب کو جانتے ہیں؟ سارے جانتے ہیں نا ماشاءاللہ۔ ہمارے استاد محترم، میں نے پی ایچ ڈی میں ڈاکٹر صاحب سے صحیح بخاری پڑھی تھی 2ری مرتبہ اسلامی یونیورسٹی میں۔ ہم ڈاکٹر صاحب کتنے منظم آدمی ہیں نا، اور وقت کے پابند ہو سارا کچھ۔ ایک دن کلاس لے رہے تھے تو ایک وہ ملازم آیا یونیورسٹی کا، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب آپ کے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے بھیجا، جا کے دیکھے کون ہے۔ تو کون تھا؟ حضرت صوفی عیش محمد صاحب رحمہ اللہ۔ تو میں نے بھاگ کے ڈاکٹر صاحب کہا کہ ڈاکٹر صاحب مہمان۔ ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے حضرت صوفی صاحب کو میرے دفتر میں بٹھائیں، اور دفتر میں بٹھا دیں، چائے پلا دیں، تو دفتر کے لڑکے چائے پلا دیں گے، اور ہیٹر چلا دیں، آرام سکون سے بیٹھیں، اور ان کو بتا دیں میں کلاس کے بعد آ رہا ہوں۔ 2 گھنٹے کی کلاس تھی۔ اس کے بعد میں نے صوفی صاحب کو اکثر یونیورسٹی آتے دیکھا ڈاکٹر صاحب کے پاس، لیکن کبھی بھی کلاس کے دوران نہیں آئے۔ ایسا فلٹر لگا کہ ہمیشہ وقت لے کے آتے تھے اور بریک میں آتے تھے۔ یہ ہوتا ہے کردار بننے کا۔ ایسے بنے یا شیخ، کہتے ہیں نا اگر آپ دنیا میں بہت پیسے کمانا چاہتے ہیں نا، اپنی ویلیو بڑھائیں۔ جتنی چیز ویلیویبل اور مہنگی ہوتی ہے اتنے اس کے پرائس زیادہ ہوتے ہیں، اور ویلیویبل وہی بندہ ہوتا ہے جو اہم کام کرتا ہو نا۔ غیر اہم کاموں میں پڑے رہنے سے پھر آپ کہیں کہ ویلیو بڑھ جائے گی، نہیں ہوگا یا شیخ۔ اس لیے اپنی قدر پہچانیں۔ دنیا میں انسان سے بڑھ کے قیمتی کوئی چیز نہیں، اور مسلمان سے بڑھ کے تو قیمتی کوئی چیز نہیں۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم تو خانہ کعبہ کو متوجہ فرمایا تھا، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ یہاں ایک مومن کی عزت محفوظ ہے۔ ایسے ہی ہے، مفہوم ایسے ہے نا یا نہیں؟ جی ہاں، مومن کی عزت کعبے سے زیادہ ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ تو اپنی قدر پہچانے، آپ کتنی قیمتی چیز ہیں دنیا کی۔ اور آپ ڈاکٹر فضل صاحب کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، ایک ایک نقطے میں اتنی برکت ہے یا شیخ۔ اور اب آ جاتے ہیں 4 پہ۔ 4 کا حل ہوتا ہے ڈراپ اٹ، چھوڑ دیں، کیونکہ 4 جو ہے وہ ہماری زندگی میں غیر اہم اور غیر ارجنٹ، والذین هم عن اللغو معرضون، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ اور یہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اب حدیث کیا ہے؟ جو آدمی
من ترک شیئا للہ، ایسے عوضہ اللہ خیرا منہ، اور کما قال علیہ السلام، جو آدمی اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو دے دیتا ہے۔ آپ غیر اہم کاموں کو اپنی کامیابی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کامیاب ہوئے بغیر مر جائیں؟ تو یہاں دیکھیے، آپ نے Q4 کو نکال دیا، قربانی دینی پڑتی ہے نا اس کے لیے، چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے Q2 کو بڑا کر دیتے ہیں۔ یا اس کو یوں دیکھیں، ایک دن کے 12 گھنٹے ہوتے ہیں اندازاً، 12 رات 12 دن، یا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، لیکن آپ 12 کو ذہن میں رکھیں سمجھنے کے لیے۔ 3 گھنٹے 3 گھنٹے 3 گھنٹے 3 گھنٹے آپ کے پاس Q2 میں کام کرنے کے 3 گھنٹے تھے، آپ نے Q4 ڈراپ کیا تو 6 گھنٹے ہو گئے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے تھے جو 3 گھنٹے میں مکمل ہوتا تھا، اور اگر دن 9 بجے شروع کرتے ہیں صبح تو 12 بجے ختم ہوتا ہے، آپ نے فجر کی نماز پڑھی، ناشتہ واشتہ کیا، واک شاک کی، غسل کیا، 5 بجے بیٹھ کے کام کرنے کے لیے، 6 7 8 9 4 گھنٹے آپ کے پاس ہیں۔ آپ نے وہ کام جو 9 بجے کرنا تھا Q2 آپ نے 5 بجے شروع کر لیا یا 6 بجے شروع کر لیا، 3 گھنٹے پہلے Q4 کو ڈراپ کیا، سونے کو چھوڑ دیا، تو آپ 9 بجے تک وہ کام مکمل کر چکے ہوں گے۔ چونکہ آپ پاس 3 گھنٹے تھے، آج Q4 چھوڑا ہے تو 6 گھنٹے ٹائم بڑھ گیا۔ اور ہم نے بولا تھا کہ Q1 اور Q2 دونوں امپورٹنٹ ہیں، دونوں اہم ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ وہ ارجنٹ ہے، یہ 2 ناٹ ارجنٹ ہے۔ اور اگر 2 کو آپ اگنور کریں گے، بائی پاس کریں گے، چھوڑ دیں گے، تو یہ کیا بنے گا؟ 1۔ تو جو بندہ Q2 میں رہ کے کام کرتا ہے اس کا کوئی کام 2 میں جائے گا ہی نہیں، 1 میں جائے گا ہی نہیں، پھنسے گا ہی نہیں وہ۔ یہ جو چھوٹا سا رہ گیا ہے نا، یہ اس لیے چھوڑا ہوا ہے، کچھ Q1 ایسے ہوتے ہیں جو خارجی ہوتے ہیں، ایکسٹرنل، جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، اس میں تھوڑا سا آگے چل کے بات کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کے آدھے سے زیادہ، یہ آپ کو 3 گھنٹے یہاں سے ملے، 2 گھنٹے یہاں سے ملے، 5 ہو گئے۔ اور ابھی ہم نے بات کی ہے کہ سب سے اچھا فلٹر کیا ہوتا ہے؟ کس کو یاد ہے؟ کردار زبردست۔ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کچھ وقت کے ساتھ ساتھ کہ یہ بندہ بڑا منظم ہے، بھائی اجازت لیے وقت لیے بغیر یہ ملتا نہیں ہے، تو لوگ فلٹر ہو جائیں گے خود ہی، لوگ آپ کا خیال کریں گے۔ لیکن یہ ختم کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ آپ پوری دنیا کو سمجھا نہیں سکتے۔ تو اگر 3 گھنٹے کے بجائے 3 یہاں سے مل گئے، 6 2 یہاں سے مل گئے، 5 9 اور 2 یہاں سے مل گئے، 11 گھنٹے ہو گئے۔ بھائی 11 گھنٹے میں کون سے ایسے کام ہیں جو ختم نہیں ہوتے ہیں؟ ورکنگ ٹائم 8 گھنٹے ہوتا ہے اور اس میں سے ایکٹیو ٹائم 5 گھنٹے ہوتا ہے۔ تو اگر سارے اہم کام کرنے کے بعد اتنے سا Q4 آ بھی گیا، موبائل استعمال کر لیا، واٹس ایپ استعمال کر دیا، ایسے بغیر بتائے کوئی دوست آ کے، تو خیر ہے۔ ایک اچھے مومن کی جو کام کا وقت ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے فجر سے ظہر، بس۔ ظہر کے بعد آپ وسلم کیا اللہ فرماتے تھے، یا قریب عصر کے بعد آپ ذاتی گھریلو کام کرتے تھے، بسا اوقات سارے 9 گھروں میں چکر لگاتے، بسا اوقات جس گھر رات رہنا ہوتا اس گھر میں سب کو بلا لیتے تھے، یعنی گھریلو کام۔ مغرب کے بعد اس رات گھر جاتے جہاں رات بسر کرنی ہوتی، کھانا کھایا، عشاء پڑھی، فوراً سو گئے، فوراً سو گئے۔ اور اگر آپ فجر کے بعد سونا ترک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فلٹر لگانا پڑے گا۔ کیا فلٹر؟ آپ 1-2 دن نا، پورا دن، مثلا اگر آپ کل کی فجر کے بعد نہ سونا چاہیں، آج کا دن خوب محنت کر کے گزاریں، قیلولہ ہی رکھیں، کسرولہ نہ کریں اس کو۔ ہمارے یہاں قیلولہ بھی 2 گھنٹے میں چلا جاتا ہے، نہیں، گاڑی میں ایسے بیٹھے نا، تھوڑے سے کراٹے لے لیے۔ اور فجر سے اگر آپ کام کر رہے ہیں اور اتنی زبردست نیند آئے گی نا، وہ 5 منٹ میں بہترین ہو جائے گا۔ اس کو امام غزالی فرماتے تھے، القیلولۃ شربۃ الدواء، یہ میڈیسن ہے۔ تو اس کے بعد آپ نہ سوئیں، اٹھیں، کام کاج کریں، ایکٹیو ٹائم گزاریں۔ آپ دیکھیے گا عشاء کے بعد آپ کی آنکھیں نہیں کھلیں گی،
اور فجر سے پہلے پہلے نیند ساری پوری ہوئی ہوگی، پھر آپ زور بھی لگائیں گے نا نیند نہیں آئے گی۔ لیکن ہم فلٹر نہیں لگاتے ہیں، کام بڑے بڑے کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اگر آپ کو نیند تنگ کرتی ہے تھوڑا واک کر لیں، غسل کر لیں، ٹریننگ کر لیں، سلیپ مینجمنٹ ٹریننگ، تنظیم النوم 8 گھنٹے کی ٹریننگ ہے، اتنی زبردست۔ آپ کا خیال ہے رات پہلے آتی ہے یا دن؟ رات نا، اس لیے کہتے ہیں بڑے لوگ کہ جن کی رات منظم ہوتی ہیں ان کا دن بڑا منظم ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سلیپ تنظیم النوم کرواتے ہیں، پہلے رات ٹھیک کرو بھائی۔ اور رات کا آغاز کب کہاں سے ہوتا ہے؟ 12 بجے سے، مغرب کی اذان سے۔ اور آپ علیہ السلام کو جب فرمایا کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ، تو آج کی رات نصف کب ہوئی ہے؟ یہ آج کی رات نصف ہوئی ہے، یہ دیکھ لیں کیا خیال ہے کب ہوئی ہے؟ 12 بجے؟ یہ منتصف اللیل 11:29، یعنی آپ علیہ السلام مکمل نیند لے کر 11:29 پہ اٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ اور بتائیں آج رات جو گزری ہے 11:29 کتنے لوگ سو چکے تھے؟ تیاری کر رہے تھے، نیند نہیں آئی۔ یہ دیکھیے اس وقت اگر یہ بات کہی جائے تو شاید غلط نہ ہو، اگر غلط ہوئی تو معذرت، آپ سب تصدیق کیجئے گا یا اصلاح کیجئے گا ہماری۔ گورے، جاپنیز، چائنیز، نان مسلمز دن اور رات کی ترتیب میں ہماری بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہے۔ بہت ساری چیزیں، یعنی جلدی سوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے لائٹ بند کر دی، سورج غروب ہو گیا تو ہماری لائٹس آن ہو جاتی ہیں۔ عرب ممالک میں آپ رہیں، آپ کو اندازہ جاگتے ہیں۔ میں ایک دفعہ مالے گیا، مالدیپ میں، تو آگے تھوڑا ٹائم تھا 5-6 گھنٹے کا اگلی فلائٹ میں، تو ایک دوست مل کے کہنے لگا ہے آپ کو مالے دکھاتے ہیں۔ رات 12 بجے وہاں اترے، اگلے دن 5 بجے فلائٹ تھی، پورا مالے کھلا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور میں ایک مدرسے میں ٹریننگ پہ گیا، کل میں نے بتایا تھا، 1-2 اساتذہ کے ساتھ ذکر بھی کیا تھا۔ وہاں کے استادوں نے مجھے کہا کہ ہماری کلاسز میں بچے کلاسز میں سوتے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کیا وجہ سے؟ کہنے لگے کوئی سمجھ نہیں آتی جی، بہت سمجھایا ہے، بہت درس دیے ہیں، بڑے بڑے مشائخ کو بلایا ہے۔ تو میں رات کو اسی مدرسے میں تھا، شاہ پڑھ کے سو گئے۔ رات 1 بجے میری آنکھ کھولی واش روم جانے کے لیے، میں اٹھاؤں تو 1 بجے اساتذہ اور طلباء موبائل کے اوپر تھے، 1 بجے، اور اس غلطی کی تلافی کے لیے وہ درس اور محاضرات کر رہے تھے۔ اسی بندے کو صبح نیند نہیں آئے گی جو رات جلدی سوئے گا۔ اس لیے ہمارے جو اوقات خراب ہوئے ہیں نا، اصل میں یہ ہم کہتے ہیں دنیا میں وقت نہیں ملتا ہے اور وافر مقدار میں، لیکن اپنے آپ سے، کہیں مارکیٹ سے نہیں ملے گا۔ آپ کو غیر اہم کاموں کی قربانی دینی پڑے گی، 3 پہ فلٹر لگانا پڑے گا، 4 ڈراپ کرنا پڑے گا، 2 آپ کا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا وہ ایک کیوں تو جسے تو گراں سمجھتا ہے۔ یہاں سے آپ دیکھیں، اب اس کے 1-2 آسان حل بھی ہیں، یہ چلو چھوڑا، یہ 4D فارمولہ سمجھ لیں، آسان ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جیسے ہم نے کہا نا پہلے پڑھا ہے کہ 1 کو فوراً کریں، 2 کو شروع کریں، 3 کو فلٹر لگائیں، 4 کو چھوڑ دیں۔ ایک یہ ہے 4D فارمولہ، انگلش میں آسان ہے۔ 1 کو ڈو اٹ ناؤ، ڈو کرو، اور 2 کو ڈیسائڈ، اسکیجول ٹائم ٹو ڈو اٹ، یعنی کہ آپ شروع کرو، یعنی ڈیسائیڈ کرو کہ میں نے کب کرنا ہے یہ۔ اور 3 ڈیلیگیٹ، یعنی کسی کے سپرد کرو، ٹیم بناؤ، کاموں کو دو۔ مثلا آپ نماز پڑھانے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب آپ امام صاحب ہیں، یا تو اس مریض کو آپ ہاسپٹل پہنچاؤ اور نماز کسی کو کہہ دو پڑھا دے، یا نماز پڑھانے خود چلے جاؤ
اور کسی کو کہو کہ اس کو ہاسپٹل، یعنی ڈیلیگیٹ کرتے ہیں نا، کام کسی کو دے دیں. اس لیے ہم جب وہ کتابوں کی پلاننگ بناتے ہیں نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ استاد بیمار ہو گیا یا راستہ بند ہو گیا، تو اس کی جگہ ڈیلیگیٹ کس کو کریں گے آپ؟ یہ کلاس کون پڑھائے گا؟ واضح؟ اچھا، اب آ جاتے ہیں اس طرح پریشانی اور سٹریس. پریشانی اور سٹریس. چیک ٹائم 20 منٹ ہو گئے، 12 منٹ اور اذان 40 پہ. ہاں 20 منٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. پریشانی کیسے آتی ہے یہ دیکھیے، یہ بڑی اہم چیز ہے. پریشانی اس طرح آتی ہے، فرض کریں ایک رپورٹ آپ کو 25 جون کو جمع کروانی ہے جسے بننے میں 2 دن لگیں گے. 2 دن کا مطلب ہوتا ہے 8 گھنٹے، یعنی ایکٹیو ٹائم 10 گھنٹے. 8 سے 10 گھنٹے میں آپ کو، یا 10 سے 18 گھنٹے 16 گھنٹے میں آپ کو ایک رپورٹ بنانی ہے. لیکن وہ ملی آپ کو 12 جون کو ہے، لیکن جمع 25 کو کروانی ہے. 12 جون کو جو آپ کو رپورٹ ملی تو کون سا کیو ہوگا؟ 2. 15 2 18 22 2 اور 23 کو 1، کیونکہ 23 اور 24 2 دن بنے گی اور 25 کو آپ جمع کرو. اس کو ہم کہتے ہیں Q2 زون، اس کو کہتے ہیں 1 زون. آپ کے پاس اختیار ہے، چاہو تو Q2 میں کام کر لو، چاہو تو 1 میں کر لو. کامیاب لوگ کس میں کریں گے؟ 2 میں. لیکن پریشانی کا بات یہ دیکھیں، 12 کو رپورٹ ملی، یہ 2 زون ہے، یہ 1 زون ہے، یہ ڈیو ڈیٹ ہے. آپ نے کیا کیا؟ جو پہلے 12 13 14 15 کے دن تھے نا، عدم دلچسپی رہی، ڈس انٹرسٹ، ٹھیک ہے، انسان ہے. 15 سے لے کر آپ نے 12 تک دلچسپی لی. یو سٹریس کہتے ہیں وہ پریشانی جو مثبت ہوتی ہے، جو آپ کے کام میں آپ کے لیے معاون ہوتی ہے. لیکن آپ نے 22 تک شروع ہی نہیں کیا کام، تو سٹریس، پریشانی. تو کہتے ہیں ہائی سٹریس لو کوالٹی اور لو سٹریس ہائی کوالٹی. پریشانی میں کیا ہوا کام معیاری نہیں ہوتا، بغیر پریشانی کے کیا ہوا کام معیاری ہوتا ہے. اور اس کو رہنے دیں، یہ ایک لمبی کہانی ہے، پھر کریں گے انشاءاللہ. یہ دیکھ لیں بس، بلکہ یہ والا کیا کہتے ہیں اس کو، یہ انگلش میں ہے اور یہ وہی اسی کی اردو ہے. ایک ہوتا ہے داخلی اور ایک ہوتا ہے خارجی کیو. یہ آخری سلائڈ ہے، ٹھیک ہے، یرحمکم اللہ. داخلی اور خارجی کیو کا مطلب Q1 کا مطلب یہ ہوتا ہے عمومی طور پہ جب آپ کسی مشکل میں پھنستے ہیں، پریشانی میں پہنچتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، صحت خراب ہوتی ہے، بچے کا پیپر خراب ہوتا ہے، تو الزام ہم دوسروں کو دیتے ہیں، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے. لیکن یہاں دیکھیے Q1 داخلی وہ ہوتا ہے جس کی 3 علامات ہوں، یعنی آپ کسی مشکل میں پھنسے تو اس کی وجہ آپ ہیں یا کوئی ہے؟ 3 علامات ہیں. پہلی علامت، کسی بھی Q2 کو نظر انداز اگر آپ کرتے رہے، پھنسے، تو آپ ذمہ دار. نظر انداز، صحت کا خیال کیا ہی نہیں، تعلیم حاصل کی ہی نہیں، اپنے آپ کو بہتر کیا ہی نہیں، کل مشکل میں پھنسے، ذمہ دار معاشرہ نہیں آپ. نمبر 2، کسی بھی Q2 کو مؤخر کیا، کل کر لیں گے، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، حتیٰ کہ وہ 1 میں پھنسا جا کے، تو وہ 1 داخلی، انٹرنل. تیسرا یہ ہوتا ہے کسی ممکنہ Q2 کی منصوبہ بندی نہیں کی. آج سے 1 سال کے بعد ہمارے نتائج کیا ہوں گے؟ سوچا ہی نہیں. آج سے 10 سال کے بعد میری صحت کہاں ہوگی؟ سوچا ہی نہیں. ہم نے شروع میں کیا بات کی؟ منصوبہ بندی کا نہیں کریں گے کام کرنے کی تو خرابی کی منصوبہ بندی ہو رہی ہوگی. اگر ایسا کام ہے کہ آپ نے ان تینوں باتوں کا خیال کیا، اس کے باوجود بھی نقصان ہو گیا، اس کو کہتے ہیں خارجی، بالا درجہ بالا کوئی صورت نہ ہو. مثلاً آپ نے پوری محنت کی، سال ضائع کیا، منصوبہ بندی کی، سارا کچھ کیا، پیپر سے 1 دن پہلے اتنا بخار آیا کہ پیپر گیا، اس کو کہتے ہیں خارجی. اب کرنا کیا ہے؟ یہ پہلے پہچان ہو گئی، کرنا یہ اگر داخلی ہو، یعنی Q1 انٹرنل ہو، منصوبہ بندی کریں، منظم کوشش، تربیت، ٹریننگ، اپنی غلطی تسلیم کریں، اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے شروع ہو جائیں. یہ چوٹ آپ کو بہت فائدہ دے گی. اور اگر آپ کی ساری محنت تھی اور آپ نے کوئی کمی نہیں کی پھر بھی نقصان ہو گیا، اس کو کہتے ہیں تقدیر
اور صبر استقامت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی ما ینفعک. جو بندہ اپنے فائدہ مند چیزوں کے لیے حریص ہوگا وہ یہ 3 کام نہیں کرے گا، محنت کرے گا. واستعن باللہ، یہ بات جو میں نے آپ کو شروع میں کی تھی کہ آگے ایک بات آ رہی ہے وہ یہ مکمل محنت کر کے نتائج اللہ کے پاس ڈالتے ہیں. کبھی یہ نہ کہ میں نے محنت کی، میرا یہ ہوا، میں نے پڑھا، میری دکانداری، میری محنت کی وجہ سے نا نتائج آ گئے، میری پلاننگ بڑی زبردست ہے. یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ابن قیم فرماتے ہیں 3 باتیں نہ بولا کرو، لی، انا اور عندی. کیونکہ فرعون نے کہا تھا ولی ملک مصر، قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ. نتائج کریں کیا؟ واستعن باللہ، اے اللہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش تیری توفیق سے کی، لیکن نتیجہ یا اللہ تیرے پاس. یہ فرق ہے ایک مسلمان اور غیر مسلم میں. کافر اسباب اختیار کرنے میں بہت زبردست ہے، اس میں اسباب اختیار کرنے میں، پلاننگ کرنے میں مسلمان کمزور ہیں. اور کافر اللہ تعالیٰ پہ نہیں ڈالتے کہ یہ کام اللہ کی وجہ سے ہوا، ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام اس طرح کا ہے، صرف اللہ پہ توکل کرو گے اسباب چھوڑ کر تو نہیں، کام نہیں چلے گا. کیونکہ ترک الاسباب جہل والاعتماد علیہا کفر، یہ عربی قول ہے، یہ فقہی اصول ہے. اسباب چھوڑ کے نتائج یہ جہالت ہے، اور اسباب کو ہی سب کچھ سمجھنا یہ کفر ہے. دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے آنا ہے. جب وہ دنیا میں نہیں آئے تھے بغیر خامد کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر دیا، لیکن جب دنیا میں قدم رکھنے لگے تو اسباب کی دنیا آ گئی. حُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اے مریم کھجور کا تنا ہلاؤ، کھجوریں گریں گی تو کھانا. جو اللہ بغیر خامد کے بیٹا دے سکتا ہے وہ کمزوری نہ ہونے دے، وہ کھجوریں خود ہی منہ میں ڈال دیں. لیکن اللہ کا دنیا کا اصول نہ اسباب کے ساتھ ہے. آپ یہ کہیں جی کہ میں محنت کیے بغیر، غیر اہم کاموں کو چھوڑے بغیر، اہم کاموں کو ترتیب دیے بغیر کامیاب ہو جاؤں. ایک بندے نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا میں تنگ آ گیا ہوں، کوئی ایسا علاقہ بھی ہے جہاں پہ کوئی لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، غیبت نہ ہو، فساد نہ ہو، کامیاب لوگ ہوں، تنگ نہ کرتا ہوں. کہنے لگے ہاں ہے، کہنے لگے میں وہاں جانا چاہتا ہوں. ان کا ہاتھ پکڑا اور قبرستان لے گئے. کہنے لگے یہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں بھائی، کوئی غیبت نہیں، کچھ نہیں، ادھر رہو. پھر انسانوں کی بستی میں سب چلتا ہے. وہ کس طرح حدیث ہے المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی آذاہم خیر من المؤمن الذی لا یخالط. یہ مقابلے کی دنیا ہے. ایک اسلامک سسٹم ہے، ایک سیکولر سسٹم ہے. فرق دیکھیے، مقابلے کی دنیا دونوں مانتے ہیں، لیکن آگے فرق ہے. سیکولر سسٹم یہ کہتا ہے جو آگے آپ کے لوگ ہیں ان کی ٹانگیں کھینچو، جو پیچھے ہیں ان کو استعمال کرو. لیکن اب سیکولر سسٹم سمجھ گیا ہے اگر آپ نے خود بھی آگے جانا ہے تو آگے لوگوں سے سیکھو، پچھلے لوگوں کو سکھاؤ. لیکن اسلام کا بنیاد تصور یہ ہے، یہ تسلیم کرو کہ کتنے دنیا ہم سے آگے ہیں اور کتنی دنیا ہم سے پیچھے ہے. جو آپ سے بڑے ہیں، جو آپ سے آگے ہیں، ان سے سیکھو. جو آپ سے پیچھے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو ساتھ لے کے چلو. معاشرہ تشکیل تب ہوتا ہے. کبھی یہ نہ کہو جی میں سب سے بڑا پڑھا لکھا. یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات تو موسیٰ علیہ السلام کی پسند نہیں آئی تھی. کبھی اپنے سے کم پڑھے لکھے اور کم صلاحیتوں والے بندوں کو حقیر نہ سمجھو، ان کو ساتھ لے کے آؤ، معاشرے میں آگے لے کے جاؤ ان کو. تو یہ طریقہ ہے جی. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کے کام جو ون میں گئے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، وہ آپ کی وجہ سے ہیں یا کسی وجہ سے ہیں. ہم یہ محنت کیے بغیر نہ بس یہ کہہ دیتے ہیں قدر اللہ وما شاء فعل، سارا کام تقدیر پہ ڈال دیا. تقدیر کے پابند ہیں، بقول علامہ تقدیر کے پابند ہیں جمادات و نباتات. مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. احکام الہی یہ ہیں.
اچھا اس کو جانے دے چونکہ ایک الگ چیز ہے یہاں ضرور. یہ آخری بات ہے جی. یہ کچھوا اور یہ خرگوش دونوں نے ریس لگائی جیتنے کے لیے. کچھوا کس کیو میں جا رہا تھا؟ رفتار اس کی کس کیو میں تھی؟ 2 میں. اور خرگوش کی 1 میں. جیتا کون؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. تھوڑے کام، منظم کام، مداومت کے ساتھ، ریگولر، پھر کامیابی ہو جائے. اور آخری بات ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ، آپ انتظامیہ کا، اساتذہ کا، اور آپ مہمانوں کا جو اتنے دور سے گرمی میں آج ہماری دعوت پہ تشریف لائے، اور متی بھائی کا بیماری میں آپ تشریف لائے، حبیب بھائی کا جو شیخ محترم کا، آپ لوگ ماشاءاللہ جو ہے وہ اتنا لمبا سفر کر کے اور مجھے ساتھ لے کے یہاں. اللہ تعالیٰ اس ساری کوشش اور محنت میں ہم سب کو اجر دے، اور ہم سب کے لیے اس ٹریننگ کو مفید بنا دے، اور ہماری دنیا و آخرت میں ہمیں کامیاب فرما دے. اب جو بات ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ علم حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس کے مطابق زندگی گزارنا. ٹھیک ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے آج پڑھا ہے یہ عملی شکل اختیار کر جائے تو اس کے لیے آپ کو ایک سلائیڈ دے دیں گے. سلائیڈ میں شیخ صاحب کو بھیج دوں گا، حبیب بھائی کو بھیج دوں گا، آپ پھر اپنے جتنے جانتے ہیں ان سب کو واٹس ایپ کرتے ہیں. لیکن میں اسلام آباد پہنچ کے بھیجوں گا، ابھی شاید انٹرنیٹ نہیں ہے. آپ تو مٹیریل سارا مل جائے گا. دوسرا، میں ایک لنک بھیج دوں گا شیخ کو، یوٹیوب کے اوپر یہ ساری ٹریننگ، یہ تو ایک سیشن ہے نا، 3 سیشن اس کے پوری ریکارڈنگ موجود ہے میری ہی، وہ آپ وہاں سے دیکھ لیں. آپ کو اجازت جس کو مرضی بھیج دیں. یہ اچھی خاصی مہنگی ٹریننگ ہے لیکن آپ فری بھیج دیجیے. خیر، ہم ویلیوز پہ کام کرنا چاہتے ہیں، پیسے کے لیے نہیں. ٹھیک ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ وہاں اور ٹریننگ ویژن بھی ہے، سلیپ مینجمنٹ بھی، سارا کچھ ہے میرے چینل کے اوپر، آپ جس کو چاہیں بھیج دیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی تطبیق کر کے، پریکٹس کر کے بہتر ہوں، اور جب پریکٹس کریں گے آپ کو مشکل پیش آئے گی. پڑھنا آسان ہوتا ہے، کام میں پڑھیں گے نا مشکل آئے گی، یہ کام کیسے کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے. اس کے لیے اگر آپ چاہیں کہ میں آپ کی رہنمائی کر سکوں تو میری خدمات حاضر ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یا تو اپنا کوئی واٹس ایپ گروپ بنا لیں یہاں پہ، آئندہ جب ٹریننگ ہو ایک اعلان پہ سارے آ جایا کریں، یا پھر یہ ہے کہ اپنے کسی گروپ میں ہمیں ایڈ کر دیں، جس طرح اجازت دے ادارہ یا جو آپ کا آسانی ہو آپ کے لیے. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم ہفتے بعد آن لائن سیشن رکھ سکتے ہیں، یا گھنٹے کے لیے آپ آ جائیں، بتائیں اپنے مسائل، ہم حل کریں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ. پھر دوسرا یہ ہے کہ جامعہ سلفیہ ایک استاد محترم نے ہم سے پوچھا کہ یار آپ ٹریننگ دے کے جاتے ہو تو ہماری بیٹری چارج ہو جاتی ہے، لیکن ہفتے بعد چارجنگ لو کیوں ہو جاتی ہے اس کی؟ ہفتے بعد تو سارا کچھ، ابھی دیکھیں نا ایمان تازہ ہوا ہے، کام، یہ وہ دنیا، یہ ہفتے بعد سارا کچھ بھول جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کی بات یہ ہے، ہم کھانا بھی 3 ٹائم کھاتے ہیں، نمازیں 5 ٹائم پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے، ہمارا جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے. تو ہمیں دنیا میں آگے جانے کے لیے سیکھتے رہنا چاہیے، ملاقات رہنی چاہیے، آنا جانا چاہیے، اٹھنا بیٹھنا چاہیے. تو اس کے لیے میرے لیے سعادت ہوگی کہ آپ آئندہ بھی خدمت کا موقع دیں. بیٹری چارج ہوتی رہے گی، اور یہ نہیں کہ آپ کی چارج ہوگی. میرے استاد کی مجھے نصیحت تھی عبدالرحمن، جب آپ کی ٹائم مینجمنٹ خراب ہونے لگے اپنی بیٹری چارج کرنے کے لیے ٹریننگ دے آیا کرو. ہمیں اپنی چارجنگ چاہیے نا. تو میرے لیے سعادت ہوگی کہ یہ ہمارے اکابر کا ادارہ ہے، حضرت سلطان محمود رحمہ اللہ، حضرت مولانا محمد رفیق اسری صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور بہترین صدقہ جاریہ چھوڑ کر گئے ہیں. اب ہماری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ میں حاضر ہوں. اب تو ماشاءاللہ آسان ہو چکا ہے، سفر بھی آسان ہے ہمارے لیے. تو یہ جو پہلا سیشن ہوتا ہے نا، یہ ایک موٹیویشنل بھی ہوتا ہے، ساتھ تعارفی بھی ہوتا ہے. تو آئندہ آہستہ 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 مزید چیزیں سیکھتے آپ کو بہتر کرتے چلیں گے. تو بس یہی گزارشات ہے. ہماری خدمات آپ علماء کے لیے فری میں نہیں ہے، اس کی قیمت ہے، پیسہ نہیں، دعا.
بس اور نہیں چاہیے کچھ، ٹھیک ہے. اور یہ میں آپ سے اس ٹریننگ کا بدلہ نہیں مانگ رہا، کیونکہ امام تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اگر آپ نے کسی سے بدلہ مانگ لیا نا تو لا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا سے نکل جائیں گے. میں ٹریننگ دے کر آپ سے بدلے کے طور پہ دعا نہیں چاہ رہا، ایک طالب علم ہونے کے ناطے محبت کے طور پہ چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم. ایک بات رہ گئی، آپ ہماری فیس بک پہ آ جائیں. آپ لوگ استعمال کرتے ہوں کہ وہاں ٹریننگ کی باتیں آتی رہتی ہیں، اپڈیٹس آتی رہتی ہیں. تو آپ فیس بک پہ میرا پیج ہے AR حفیظ، اے لکھیں، آپ لوگ لکھ لیں، اے آپ لوگ ہیں AR حفیظ HAFEZ ٹرینر لکھیں کیا نا. تو ایک میرا پیج ہے، ایک میرا وہ فیس بک اکاؤنٹ ہے. فیس بک اکاؤنٹ نہیں، فرینڈ ریکویسٹ نہ بھیجیے گا کیونکہ اس میں جگہ ہی نہیں ہے. فیس بک جو پیج ہے نا ہمارا، اس کو لائک کر لیجیے گا. پھر میرا یوٹیوب آسان ہے، وہ آپ لکھ لیں ARH لکھیں IIUI عبد الرحمن حفیظ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد. ARH IIUI یوٹیوب چینل پر. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، اکرمکم اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیہم. کلمات تشکر کے لیے میں دعوت دوں گا اپنے استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالرشید حفظہ اللہ تعالیٰ کو تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ پروگرام ہمارے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا اور اس انداز میں مرتب ہوگا اور اس کامیابی کے منازل کو طے کر پائے گا. اللہ کے فضل و کرم سے یہ پروگرام منعقد بھی ہوا اور اپنے منازل صحیح انداز میں منازل کو طے پا کر کامیاب ہوا ہے. ہم انجمن کی طرف سے، صدر صاحب کی طرف سے اور تمام اساتذہ کرام کی طرف سے آنے والے مہمانوں کو مبارکباد دیتے ہیں اور تحیہ اور سلام سے ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور اسی طرح ہمارے ساتھ، ہم ان کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور وہ بھی ہمارے ساتھ اپنے مخصوص علمی چیزوں سے مستفید فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو، اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. اور جو مہمان گرامی دور سے آئے ہیں، اللہ پاک ان کے آنے جانے میں برکت فرمائے، اللہ ان کو بھی کامیاب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک مرتبہ پھر میں اپنے تمام احباب کا شکر گزار ہوں. تشریف لائے، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیہم. نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد تمام احباب کھانا کھائیں گے انشاءاللہ. کھانے کے بغیر کوئی نہیں جائے گا. جزاکم اللہ خیر.